اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے. اللہم صل. روزے کے مسائل سے مربوط بعض غلطیاں اور غلط فہمیاں. کیونکہ اس وجہ سے آپ کی خدمت میں پہلے عرض ہوا تھا، کیونکہ رمضان ابھی تازہ ہی گزرا ہے، بہت سارے مسائل آپ کے دماغ میں تازہ ہوں گے، اور بہت کثرت کے ساتھ جو لوگ غلط فہمیوں میں مسائل کی گرفتار ہیں، حتیٰ کہ جو دین کے اوپر عمل بھی کرنا چاہتے ہیں وہ بھی بعض غلط فہمیوں کے اندر مبتلا ہیں، تو ہم ان غلطیوں کا تذکرہ یا غلط فہمیوں کا تذکرہ یہاں پر بیان کر رہے ہیں. ابھی پچھلی اتوار کو ہی جو مسئلہ ایک بیان ہوا تھا کہ روزہ خور کو ماہ رمضان کے دنوں میں کھانا پینا دینے کا جو فقہی حکم تھا، اس میں تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ یہ عرض کی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص روزے سے ہو تو ایسے افراد کو کہ جن کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے اپنے روزہ چھوڑنے کا، ان کو کھانا پانی دینا احتیاط واجب کی بنا پر. آقا سیستانی احتیاط واجب لگاتے ہیں، رہبر معظم کا فتویٰ ہے. آیت اللہ خوئی بھی وہ کہتے تھے فقط معذورین کو دیا جا سکتا ہے. معذورین سے مراد کون تھے؟ مثلا بیمار ہے کوئی، اس کو دے سکتے ہیں. مثلا کوئی عورت نجاست کے عالم میں ہے، اس کو کھانا پانی دیا جا سکتا ہے. کوئی بہت بوڑھا ہے، اسے دیا جا سکتا ہے. کوئی مسافر ہے، اسے دیا جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جو اور لوگ ہیں جن کے پاس کوئی عذر شرعی نہیں ہے، ان کو نہیں دے سکتے. جن کی ہم نے مثالیں دی تھیں کہ خاندانی جو سسٹم ہوتا ہے اس کے اندر مثلا ساسوں کو بعض اوقات سرو کرنا پڑتا ہے جبکہ وہ روزہ رکھ سکتی ہیں، سسروں کو دینا پڑتا ہے. اور مثلا ایسا کوئی شوہر ہے کسی کا جو کہ روزہ نہیں رکھتا ہے اور اس کو دینا پڑ جاتا ہے، تو لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں اس سلسلے میں کہ اس میں احتیاط واجب ہے، تو اب کیا کیا جائے. تو پچھلی دفعہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ آیت اللہ سعید الحکیم طباطبائی یہ اجازت دیتے تھے، لیکن ان کا انتقال ہو چکا ہے، تو نئے افراد جن کو مسئلہ پتہ چل رہا ہے وہ ان کی طرف رجوع نہیں کر سکتے. تو یہ بھی عرض ہوا تھا کہ آیت اللہ اسحاق فیاض اور آیت اللہ شبیری زنجانی سے سوال لکھ کے جو ہے وہ دریافت کیا گیا ہے، تو وہاں سے جواب بہرحال آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف سے آ گیا ہے. اور احتیاط واجب میں آیت اللہ سیستانی کی اگر فل عالم کے طور پر ان کو لیا جائے آیت اللہ اسحاق فیاض کو، تو یہ فرماتے ہیں کہ روزے دار جو ہے اس کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر فقہی حکم نہیں ہے اگر وہ ایسے روزہ خور کو کوئی کھانا یا پانی دیتا ہے. اور جو روزہ خواری کر رہا ہے صرف وہ گناہگار ہے اور وہی شخص قیامت میں جواب دہ ہوگا. یعنی آپ کے لیے اس لحاظ سے ایک یہ والے مسئلے کا حل اس انداز سے نکل آیا ہے کہ اگر اس مسئلے میں آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف رجوع کر لیا جائے تو ایسے افراد کو کھانا پینا دیا جا سکتا ہے. اس میں بس شرط ظاہر ہے یہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تشویق و ترغیب ہو، آئندہ بھی وہ کریں ایسا کہ وہ روزہ خواری کرتے رہیں اس انداز سے. اور ماہ رمضان کی اس میں کوئی توہین بھی نہیں ہونی چاہیے. یعنی ایسا نہ ہو کہ جناب آپ نے علل اعلان دے رہے ہیں، گھر میں وہی عام دنوں کا سک ماحول ہے، کھا پی رہے ہیں لوگ جس طریقے سے نارمل دنوں میں ہوتا ہے، تو یہ حد کے حرمت ہے. یہ دو چیزوں کا خیال رکھا جائے تو پھر دیا جا سکتا ہے ان کی طرف رجوع کر کے. اچھا، اس طرح کے کچھ مسئلے اس میں بھی آتے ہیں کہ مثلا گھروں میں ماسیاں کام کرتی ہیں، عام طور پر جو اس طرح کے ڈومیسٹک سرونٹس ہوتے ہیں، یا مثلا یہ مزدور گھر میں کام کر رہے ہیں، کوئی رنگ کرنے والے آئے ہوئے ہیں، یا اور وہ لوگ بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، تو وہ لوگ آ کے مانگتے ہیں کہ جو پانی دے دیں اور فلاں چیز دے دیں، تو لوگ بڑے اس وقت ظاہر ہے ان کو پریشانی ہوتی ہے. تو اب اس مسئلے میں ان کی طرف رجوع کر کے ایسا کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک مسئلے کا ایک حل اس لحاظ سے نکل آیا ہے. اچھا، ایک مسئلہ ایک اور پیش آتا ہے، وہ بھی اس سے لوگ بہت تنگ ہوتے ہیں، اور یہ ہے ایسا مسئلہ. ظاہر ہے جب ہے انسان نزلے کھانسی بھی ہو جاتے ہیں، اس کے اندر کھنکار رہے ہیں، مثلا جو بھی سپیوٹم بلغم وغیرہ ہے وہ منہ کی فضا کے اندر آ جاتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ خود ہی مثلا نزلہ کھانسی ہوا اور وہ جسے ہم عام زبان میں کہتے ہیں کہ دماغ سے سیدھا جو ہے مثلا حلق میں چلا گیا، تو اس میں تو روزہ کسی کے نزدیک بھی غلط نہیں ہوتا، باطل نہیں ہوتا، وہ تو صحیح ہے.
لیکن عام طور پر یہ اس وقت ہوتا ہے جب مثلا کھنکارا اور منہ کی فضا کے اندر یہ چیز آ جائے، بلغم آ جائے، اب اسے نگلنے کا ایک مسئلہ ایک درپیش ہوتا ہے۔ آیت اللہ کوئی بھی احتیاط واجب لگاتے ہیں کہ اسے نہ نگلا جائے، رہبر معظم آیت اللہ خامنئی بھی کہتے ہیں کہ احتیاط واجب ہے، اسے نہیں نگلنا چاہیے، یعنی اس کو ٹیشو میں نکال لیں آپ، اپنے کسی رومال میں نکال لیں، تھوکیں جا کر۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنے مثلا نماز جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور لوگ بہت شدید پریشان ہوتے ہیں، ظاہر کھنکارا انہوں نے اور بلغم جو ہے منہ کی فضا کے اندر آ گیا، اب اسی میں نماز پڑھنی ہے، نگل بھی نہیں سکتے ہیں اس کو، تو بڑے مسائل ان کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بہرحال ہمارے برادران اہل سنت میں تو ایک مسئلہ ہے، ظاہر ہے کسی اس کے طور پر نہیں سنا رہے، ان کے یہاں حدیث بھی ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، ابن ماجہ کی بھی حدیث ہے کہ اگر کسی کے ساتھ ایسا دوران نماز ہو جائے تو وہ اپنے بائیں پاؤں کے نیچے تھوک دے اس کو۔ تو بہرحال یہ اس طرح سے ان کا ایک فقہی حکم ہے، لیکن ہمارے ہاں بہرحال یہ ہے کہ کسی بھی طرح سے احتیاط واجب کے معنی یہ ہے کہ وہ کسی کپڑے میں لے لے، ٹیشو میں لے لے، کسی بھی جگہ، ظاہر ہے مسجد میں اگر ہے تو وہ وہاں تو تھوکنا بھی ایک یعنی توہین مسجد کا سبب بن جائے گا، تو ہمیشہ اس طرح کی کوئی چیز ہونی چاہیے، لیکن اس کا ایک حل بھی ہے۔ اچھا، آیت اللہ سیستانی اس میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی آپ نے سنا کہ آقا خوئی بھی احتیاط واجب لگاتے تھے اور رہبر معظم بھی احتیاط واجب لگاتے ہیں۔ آیت اللہ سیستانی یہ فرماتے ہیں کہ حالت روزہ میں اگر بلغم منہ کی فضا کے اندر آ جائے، جو آخری مسئلہ ہے، اگر سر یا سینے سے بلغم منہ کے اندر پہنچ جائے اور مکلف اسے نگل لے تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ یعنی اگر رہبر کے بھی مقلدین آیت اللہ سیستانی کی اس مسئلے میں رجوع کر لیں ان کی طرف، تو کبھی ایسا کوئی مسئلہ پیش آ جائے اور ان کو حالت ایسے صورتحال نہیں ہے، مثلا کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں، تقریب کہیں گئے ہوئے ہیں، آفس میں ہیں، میٹنگ میں ہیں، کسی جگہ ممکن نہیں ہے اس وقت اس کو نکالنا، تو اگر اسے نگل لیا جائے تو اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ یعنی یہ چیزیں دیکھیے، یہ ساری چیزیں اس وجہ سے بتائی جا رہی ہیں آپ کو کہ جب کبھی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے نا تو آپ کے پاس اس کا حل موجود ہو۔ اگرچہ فرماتے ہیں احتیاط مستحب ایسا نہ کیا جائے، یعنی آپ کو ثواب ملے گا اگر آپ بہرحال ایسا نہ کریں، لیکن بہرحال کہتے ہیں کہ اس کا روزہ صحیح ہے۔ تو عام طور پر تھوک بھی اگر ہے اسے انسان نگل لے اور سر اور سینے سے آنے والے بلغم کو بھی نگل لے، چاہے وہ منہ کی فضا ہی کے اندر کیوں نہ پہنچ جائے، آغا سیستانی کی طرف رجوع کر کے اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ ایک عام مورد ابتلا حالت روزہ میں کام آنے والا مسئلہ ہے کہ ایسی صورتحال ہوتی ہیں کہ جب اسے تھوکنا پاسبل نہیں ہوتا تو اس وقت کے لیے حل بتائے گئے۔ اچھا، فطرے کے بھی بہت سے مسئلے پچھلی مرتبہ ہم نے ڈسکس کیے تھے۔ فطرہ کب دینا بہتر ہے، ماہ رمضان کے دوران یا شب عید؟ پچھلی دفعہ یہ بات آئی تھی کہ فطرہ آقا خوئی اور آقا سیستانی کے نزدیک ماہ رمضان میں کبھی بھی دیا جا سکتا ہے، پہلی رمضان شروع ہونے سے لے کر اور آخر رمضان تک، اور امام خمینی اور رہبر معظم جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، شب عید ہی دیا جائے۔ اچھا، اب بالفرض اگر ہم ان دونوں مراجع کی بات لیں، خوئی صاحب اور سیستانی صاحب کے مقلدین کے لیے، کہ ان کے لیے کب دینا بہتر ہے، تو اکثر افراد یہ بات کہتے ہوئے یعنی نظر آتے ہیں، جس میں کوئی ایسی غلط بات بھی نہیں ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ بھائی بہتر نہیں ہے کہ ہم فطرہ ماہ رمضان میں دے دیں تاکہ جو غریب ہے اپنے عید کا شاپنگ کر لے، کوئی اپنے بچوں کے لیے کپڑے بنا لے یا کوئی بھی اس طرح کی چیزیں۔ تو بظاہر تو یہ بات ٹھیک ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے، لیکن بہرحال مراجع خود آقا سیستانی بھی یہ فرماتے ہیں کہ زیادہ بہتر اور افضل یہی ہے کہ فطرہ شب عید دیا جائے، یعنی یہ زیادہ بہتر نہیں ہے۔ جیسے کہ عام طور پر دماغوں میں ایک چیز آتی ہے کہ ہم فوراً اس لحاظ سے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی عید کی خریداری کر لے۔ یہ شب عید کیونکہ واجب ہوتا ہے، لیکن اجازت ہے کہ رمضان میں بھی دیا جا سکتا ہے، تو اس میں ثواب کس میں زیادہ ہے؟ رمضان میں دینے کا ثواب زیادہ ہے شب عید؟ تو اس میں آغا سیستانی فرماتے ہیں شب عید میں ہی دینے کا ثواب زیادہ ہے۔ اب اگر کوئی شخص افضل والی چیز کے اوپر عمل کرنا چاہے، زیادہ ثواب لینا چاہے، تو وہ شب عید ہی فطرہ نکالے۔ یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ چیز بہت سننے میں آتی ہے اور کوئی غلط بھی نہیں ہے، بس لیکن اس لحاظ سے اس کے اندر یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ یہ افضل والی چیز اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ البتہ جائز ہے دینا ماہ رمضان میں، تو دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہ ہوتا ہے کہ عید کے دن اگر کسی نے ظہر کے بعد فطرہ ادا کیا، ایک تو یہ کہ دیکھیے جس کو نماز عید پڑھنا ہوتی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ فطرہ نماز عید سے پہلے نکال دے۔
فطرہ نماز عید سے پہلے نکالے، اور جسے عید کی نماز نہیں پڑھنی وہ ظہر تک تاخیر کر سکتا ہے، عید کے دن ظہر تک. لیکن اس کے بعد لوگ کیا کرتے ہیں کہ بہرحال سوچتے ہیں کہ اب ہم کل دے دیں گے فطرہ، آج تو پاسبل نہیں ہے، یا کل کوئی مثلا مستحق کوئی کل آئے گا ہم اس کو دے دیں گے. تو عید کے دن اگر ظہر کے بعد اس نے فطرہ ادا کیا تو نیت اس میں ادا اور قضا کی نیت کے بغیر قربت مطلقہ کی نیت ہوتی. ایک نیت ہے قربت مطلقہ، اور کوئی ادا اور قضا کی نیت نہ کرے، بغیر ادا اور قضا. کیونکہ دیکھیے بہت سے مسائل ایسے ہیں کہ بعض اوقات ادا اور قضا کی نیت کے بغیر ان کو کیا جاتا ہے. مثلا آقا خوئی اور یا رہبر کے نزدیک مثلا اگر زلزلہ اگر آیا ہو اور اسی وقت آپ نے نماز آیات نہیں پڑھی اس کے چند منٹ کے اندر اندر، تو وہ فرماتے ہیں کہ پھر یہ جو زلزلے کی نماز ہے نا قضا نہیں ہوتی ہے، یہ پھر بعد میں ادا اور قضا کی نیت کے بغیر پڑھی جاتی، نہ ادا کی نیت کی جاتی ہے نہ قضا کی. اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ فطرہ اگر نماز عید کے بعد، عید کے روز نماز ظہر کے بعد اگر ادا کیا جا رہا ہے تو پھر نہ ادا کی نیت ہوگی نہ قضا کی نیت ہوگی، اور قربت مطلقہ کی ایک نیت کہلاتی ہے. اچھا، اب بعض اوقات دیکھیے یہ بھی ہوتا ہے کہ نامعقول قسم کی وجوہات کی بنا پر فطرے کی ادائیگی میں لوگ تاخیر کرتے ہیں. بھائی چلیں پھر بھی کچھ سمجھ آتا ہے کہ اگلے دن دے دیں گے، اس سے اگلے دن دے دیں گے. بظاہر ویسے تو یعنی عید کے دن ہی یا شب عید دینا واجب ہوتا ہے، لیکن چلیں لوگ کئی مہینوں کے بعد مثلا کوئی باہر ہیں سوچ رہے ہیں جب ہم پاکستان جائیں گے تو دے دیں گے، یا کسی اور جگہ پہ اگر کوئی ہے کوئی فلاں ہمیں اس کو دینا ہے، جب وہ مستحق ہمارے پاس پہنچے گا، فلاں رشتہ دار یا کوئی جاننے والا ملے گا جو اس تک پہنچا دے گا، وہ اگلے مہینے کی فلائٹ سے جا رہے ہیں مثلا ان کو دے دیں گے. یہ کیا ہے؟ نامعقول وجوہات ہیں. اس میں فطرے کی ادائیگی میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک واجبات کا مسئلہ ہے، یہ ایک ایسا نہیں ہے کہ بالکل ایسے لوگ بہت عام طریقے سے لے رہے ہوتے ہیں، 6 مہینے 8 مہینے پچھلے سالوں کے فطرے لا کے دے رہے ہوتے ہیں. یہ نماز ظہر سے پہلے تک لازمی فطرے کو ادا ہو جانا چاہیے. وہ بھی ان افراد کے لیے کہ جو کہ نماز عید نہیں پڑھنا چاہتے تو ظہر تک، ورنہ نماز عید سے پہلے دینا ہے، شب عید میں دے دینا ہے. تو اس میں آپ دیکھ لیں کہ گھر میں بھی ایسی کوئی صورتحال ہو تو یہ نامعقول قسم کی جو وجوہات ہیں، بعض معقول وجوہات ہوتی ہیں اس کے حل بھی ہوتے ہیں. حاکم شرع سے اجازت لے لیں، جس غریب کو آپ کو دینا ہے اس سے فون پہ اجازت لے لیں، ہم نکال کے رکھ کے الگ کر رہے ہیں، آپ کو چند دنوں میں پہنچا دیں گے. اس طرح کی چیزیں تو پھر صحیح ہو جائے گا. لیکن ویسے جو ہے خود سے تاخیر کرنا، پھر یہ اس کی اجازت نہیں ہے. پھر ایک چیز ہوتی ہے کہ فطرہ خود غریب کو دینے کا زیادہ ثواب ہے یا حاکم شرع یا اس کے نمائندے کے تھرو دیں. بہت سے لوگ اس میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ نہیں، اس میں زیادہ بہتر یہی نہیں کہ آپ خود دیں. ہر آدمی کو چاہیے خود فطرہ دے. اپنے قریبی عزیز اقارب رشتہ دار کو تو دیا جا سکتا ہے، لیکن اسے چاہیے خود دے. کیوں ہم جا کے، آج کل ویسے بھی فقہاء اور مجتہدین کے خلاف ایک بڑی منظم ایک کیمپین بھی چل رہی ہے، تو اس میں یہی ہوتا ہے ہم کیوں دیں ان کو، ہم خود کیوں نہ دیں. تو اس میں فقہی حکم یہ ہے، سب مجتہدین نے لکھا ہے کہ فطرہ خود بھی غریب کو دیا جا سکتا ہے، بالکل اس کی اجازت ہے. لیکن افضل یہ ہے، زیادہ بہتر ہے، احتیاط کے مطابق یہ ہے کہ حاکم شرع یا اس کے نمائندے کے تھرو ہونا چاہیے. تو اس کے اندر ایک افضل، اگر کوئی افضل چیز کرنا چاہ رہا ہے، زیادہ ثواب لینا چاہ رہا ہے، یا تو ان سے اجازت لے لے کہ میں آپ کی اجازت سے ہمارے فلاں رشتہ دار ہیں کہ میں ان تک پہنچا دوں. تو اس میں بھی آپ کو سب تقریباً کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے. کوئی مجتہد یا اس کا وکیل نہیں کہے گا کہ نہیں آپ ہر صورت میں مجھے کو لا کر دیں، نہیں خود نہیں دے سکتے، ایسا کوئی بھی نہیں کہتا ہے. اجازت لے لیں گے تو پھر کیا ہوگا، پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے بہاف پر آپ ادا کر رہے ہیں، تو ایک لحاظ سے یہ افضلیت والا پہلو آ جائے گا. خود سے دیں گے ثواب کم ہے، فضیلت کم ہے. حاکم شرع یا اس کے نمائندے کے تھرو دیتے ہیں تو اس میں ثواب اور فضیلت زیادہ ہے. تو وہ افراد کی اس میں غلط فہمی کی نفی کرنا مقصود ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ خود سے دینے کا ثواب زیادہ ہے. اچھا، اس کے بعد کیا فطرہ کسی دوسرے مرجع کے وکیل کو دے سکتے ہیں؟ زیادہ تر یہ مسئلہ عام طور پر پیش آتا ہے مثلا آیت اللہ خامنئی کے مقلدین کے لیے، کہ زیادہ وکلاء وغیرہ کا نہیں ہے. جیسے پاکستان میں اکا دکا ان کے معروف اس طرح سے وکلاء ہیں یا لوگوں کو پتہ نہیں ہے ان کے، تو لوگ کہتے ہیں کیوں نہ ہم آغا سستانی کے وکلاء کافی تعداد میں انہی کو دے دیں اگر فطرہ. تو یہ سارے مجتہدین ہی کہتے ہیں کہ فطرہ
کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنے مرجے کے وکیل ہی کو دیں یا مرجے کو ہی لا کر دیں. ہر شخص جو ہے، ہر وہ شخص کہ جس پر آپ کو اعتماد ہے کہ یہ فطرہ صحیح مسائل کے تحت لوگوں میں تقسیم کر سکتا ہے، غریبوں میں شرائط کے مطابق، اس کو آپ فطرہ دے سکتے ہیں. اس کے لیے مجتہد یا اس کا وکیل ہونا بھی ضروری نہیں ہے، اور کسی عام شخص کو بھی دے سکتے ہیں، کسی ادارے کو بھی دے سکتے ہیں جس پر یہ اطمینان ہو. لیکن ذاتی طور پر اداروں کے اندر یعنی ہم نے دیکھا ہے کہ جو یہ چیریٹی کے کام کرنے والے ادارے ہیں، فقہی احکام کا زیادہ خیال نہیں رکھتے. جو رکھتے ہوں اور اطمینان ہو آپ کو، ان کو دے دیں. اور جو اطمینان نہیں ہے اگر کسی کے پاس، عموماً جب ذرا تحقیق کی گئی تو وہ اس میں زیادہ اتنا پیچیدگی میں نہیں جاتے ہیں. بس جہاں سے بھی مل رہا ہے بس ایک انسانیت والی بات ہونی چاہیے اور سب کو جانا چاہیے، اس طرح کا ایک آفاقی ایک نظریہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اس میں کیٹیگریز ہیں، کس کو دیا جائے گا، کن شرائط کے ساتھ دیا جائے گا. عام صدقات کے اندر اجازت ہے، وہ اس میں عام و خاص سب شامل ہے، حتیٰ کہ کافر کو بھی صدقہ دیا جا سکتا ہے. صرف ناصبی کو نہیں دے سکتے، کافر کو بھی دے سکتے ہیں. تو اس میں نہیں ہے. لیکن یہ تو واجبات والا مسئلہ ہے، فطرہ واجب والی چیز ہے، اس میں شرائط ہیں. تو اس میں بس جس کا بھی آپ کو اطمینان ہو، کسی شخص کو بھی دے سکتے ہیں کہ بھئی آپ یہ فطرہ پہنچا دیجیے گا، اور جو بس اس پہ یہ اطمینان ہو کہ شرائط سے بھی واقف ہے، صحیح مسائل کے تحت غریب کو تلاش کر کے آپ کی، کیونکہ آپ اپنا واجب دوسرے کے اوپر ڈال رہے ہیں تو اسے قابل اعتماد ہونا چاہیے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس ہاں ٹھیک ہے، یہ اب آپ کو اس سے غرض نہیں، ہم نے دے دیا بس، اب ہمیں اس سے غرض نہیں کہ کہاں دے رہا ہے. عام افراد میں مجتہد کے وکیل یا مجتہد کو اگر دیں گے تو پھر اس میں آپ کو نہیں دیکھنا ہے، بس آپ کا ذمہ ادا ہو جائے گا. لیکن عام افراد کو دے رہے ہیں یا اداروں کو دے رہے ہیں تو آپ کی ذمہ داری اس وقت تک نہیں اترے گی جب تک کہ آپ کو اطمینان نہ ہو. اچھا، ایک ہے شب عید فقط افطار کرنے والے مہمان کا فطرہ. اس میں بھی لوگ بڑا کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں، اور کہ شب عید اگر کوئی افطار، مثلا بیٹیاں باپ کے گھر پر آ گئیں اور وہیں ہیں، داماد بھی وہیں پر ہیں، کھانا وانا بھی وہیں پہ کھا رہے ہیں، اور اس کے بعد رات وہاں نہیں گزارتے اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں، مثلا وہ اپنے گھر کو واپس چلے جاتے ہیں. تو عام طور پر لوگ کہتے ہیں بھائی شب عید، دیکھیے توضیح المسائل میں لکھا ہوا ہے کہ مہمان جو وہ آپ کا نان خور شمار ہو. نان خور کے معنی یہ سمجھتے ہیں کھانا کھانے والا، ترجمہ بھی اس کا یہی ہے. تو نان خور سے مراد یہاں پر ہے ڈیپینڈنٹس میں سے، یا اس وقت اس رات اس کا تمام اخراجات، کھانا پینا اور یا اس کے کمفرٹ، آسائش کے جتنی بھی سہولیات ہیں اس کے ذمے ہو. مثلا بیٹی اپنے بچوں کے ساتھ اگر باپ کے گھر آ گئی اور وہیں رات کو رک بھی رہی ہے تو وہ باپ کے ذمے اس کا فطرہ ہوگا. یعنی شوہر نہیں نکالے گا، بلکہ جہاں پر وہ شب عید موجود ہیں، اگر وہ اس طرح سے کہ باپ کے گھر میں، اور عام طور پر جب باپ کے گھر میں ہوتی ہیں تو وہ باپ ہی ان کا سارا خرچہ، ہر کمفرٹ کا خیال، چیزیں، یہ سب وہی کر رہا ہوتا ہے، تو یہ فطرہ باپ کے اوپر آ جائے گا. لیکن وہ افراد کے جو شب عید عام طور پر مہمان آتے ہیں، ہلہ گلہ ہوا، کھانا وانا کھایا، افطاری کی، اس کے بعد رات کو واپس چلے گئے، ان میں سے کسی کا بھی فطرہ جو ہے وہ صاحب خانہ پر نہیں ہوتا ہے. اور بہت زیادہ ایک مسئلہ اس کے اندر یہ بھی پیش آتا ہے کہ شب عید مساجد میں لوگ افطاری نہیں بھیجتے. شروع کے دنوں میں اور آخری عشرے کے اندر بہت زبردست افطاریوں کا سلسلہ چل رہا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی شب عید قریب آتی ہے، جس کے متعلق امکان ہوتا ہے کہ آج شب عید نہ ہو، مسجد میں افطاری لوگ بھیجتے ہی نہیں. بڑی مشکل سے انتظامات وغیرہ کرنے پڑتے ہیں وہاں کی انتظامیہ کو. لوگ سمجھتے ہیں مثلا یہ 200 300 400 جتنے بھی نمازی بیٹھے ہیں، اگر ان کو ہم نے آج افطاری کروا دی تو یہ ہمارے مہمان شمار ہو جائیں گے اور ان سب کا فطرہ ہم پر واجب ہو جائے گا. اب تو یہ سسٹم اتنا نہیں رہا، لیکن بہرحال ابھی بھی ہوتا ہے. فقیر وغیرہ جیسے گھروں کے اوپر آتے ہیں اور کھانا مانگ رہا ہے، تو آپ نے ظاہر رمضان ہے، کھانا اس کو دیا، تو لوگ سوچتے تھے کہ شب عید فقیر کو جو کھانا نہیں کھلاتے لوگ، کہ ایسا نہ ہو کہ اس کا فطرہ واجب ہو جائے. تو ایسا یہ غلط فہمی ہے، کیونکہ یہ اس طرح کا مہمان نہیں ہے کہ ان کا پورا قیام و طعام شب عید ہمارے اوپر واجب ہو جائے. یعنی یہ عام طور پہ گھر کے جو افراد ہوتے ہیں، یا ایسے ملازمین جو آپ ہی کے گھر پہ عام طور پر رہتے ہیں، یا اس کے اندر وہ افراد بھی آتے ہیں، ابھی آگے چل کر ان کا ذکر آئے گا، جو ممکن ہے کہ آپ کے گھر ہوں اور کھانا بھی نہ کھائیں. مثلا کھانا بھی اپنے ساتھ لے کر آ گئے، وہ کھانا بھی نہیں کھا رہے مہمان. بہت سے ہوتے ہیں نا کہ جناب ٹھیک ہے جناب، ہم چرغا آج ہم لے کر آئیں گے، مہمان پتہ چلا کھانا بھی اپنے ساتھ لے آیا اور آپ کا کچھ کھانا پینا بھی نہیں ہوا، لیکن آپ کے گھر میں اس رات کو ہے، آپ کا مہمان سمجھا جا رہا ہے وہ.
آپ اس کے کمفرٹ وغیرہ کا، رہائش کا سب کا بندوبست کر رہے ہیں، تو اس کا فطرہ میزبان کے اوپر آ جائے گا، چاہے وہ ان کے گھر کھانا کھانے والا شمار نہ بھی ہو۔ تو یہاں پر نان خور جو مراد ہے، یا کھانا کھانے والا جو اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، جسے عربی میں ایلولہ کہا جاتا ہے، یہ ڈیپینڈنٹ ہونا شمار کیا جاتا ہے، یعنی اس کی کفالت اس شب عید اس شخص کے ذمے ہو۔ تو ایسے جو 24 گھنٹے عام طور پر رہتے ہیں ملازمین، وہ بھی اس میں آ جاتے ہیں، اور ان کا فطرہ بھی جو ہے وہ نکالنا ہوتا ہے۔ تو یہ غلط فہمی ہے کہ شب عید مسجد میں افطاری نہ بھیجنا، فقیر کو کھانا نہ دینا وغیرہ، اس سے کسی کا بھی فطرہ ان میں سے واجب نہیں ہوتا۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ عیال دوسرے ملک یا شہر میں ہیں، تو ان کا بھی فطرہ واجب ہوتا ہے۔ مثلا کسی کا بیٹا ہے، وہ گیا ہوا ہے مثلا کہیں پڑھنے کے لیے، مثلا ملیشیا پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے، کسی جگہ امریکہ پڑھنے کے لیے گیا ہوا، اور باپ سارا خرچہ اس کا اٹھا رہا ہے، تو اگرچہ وہ لڑکا نہ ان کے گھر کھانا کھا رہا ہے آج کی رات، نہ یہاں پر مہمان ہے، لیکن یہ اس کے ڈیپینڈنٹس میں سے شمار ہو رہا ہے، تو اس کا فطرہ بھی نکالنا پڑے گا باپ کو، چاہے وہ پاکستان میں ہے باپ اور بیٹا ہے امریکہ میں مثلا۔ ہاں، اگر بیٹا یہ کہ خود کچھ کھا کما رہا ہے، اور یا مثلا فل برائٹ اسکالرشپ پہ گیا ہوا ہے، ہر طرح کا اس میں یعنی گورنمنٹ نے اس کا خرچہ کیا اٹھا رہی ہے، تو پھر وہ اپنا فطرہ خود نکالے گا لڑکا۔ لیکن اگر وہ پورا باپ کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے، تو وہ جو ہے باپ اس کا فطرہ نکالے گا۔ یا بہت سے افراد سعودی عرب میں ہوتے ہیں، فیملی ان کی یہاں پر ہے، تو وہ اگرچہ سعودی عرب میں ہیں لیکن تب بھی اپنی فیملی کا فطرہ وہ وہاں پر نکالیں گے۔ اس میں اسی جگہ یا اس گھر کے اندر رکنا یا ٹھہرنا وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس فطرے نکالنے والے کا، اس کے عیال کہیں پر بھی موجود ہو، ان کا فطرہ بھی اس کو نکالنا پڑے گا۔ اچھا، ایک بہت سی چیز بڑے کمپلیکیٹڈ ہو جاتا ہے، اور یہ خاص طور پر ہوتا ہے مہمانوں والے مسئلے میں، کہ وہ شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں فطرہ ہم میں سے کس کی ذمہ داری، وہ مقامات جہاں شک ہو کہ فطرہ کس کے ذمے ہے۔ مہمان سوچ رہا ہوتا ہے مثلا میں اس کو ادا کر دوں، مثلا اس کو جو داماد ہے اسے اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میں اپنی فیملی میری یہاں پر آئی ہوئی ہے، مجھ پر فطرہ واجب ہے یا میرے سسر کے اوپر واجب۔ بعض اوقات بہت سی کنفیوژن ہو جاتا ہے لوگوں میں، اگرچہ ان سب کے بھی حل موجود ہے لیکن کنفیوژن ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ تمام مقامات کے جہاں شک ہو کہ فطرہ کس کے ذمے ہے، تو وہ آپس میں وہ لوگ ان میں سے کوئی ایک شخص بھی دوسرے کی اجازت سے فطرہ نکال دے۔ مثلا داماد ہے، وہ اپنے سسر کو اعتماد میں لے لے کہ ہم میں سے فطرہ، کیونکہ ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فطرہ ہم میں سے کس کے اوپر واجب ہے، تو میں فطرہ نکال دیتا ہوں، ہم میں سے جس کے اوپر بھی فطرہ واجب ہے فطرہ اس کی طرف سے ادا ہو رہا ہے، اور سسر کہہ دے ہاں ٹھیک ہے، تو یہ فطرہ پھر ادا ہو جائے گا۔ یعنی وہ مقامات کے جہاں شک ہو کہ فطرہ کس کے ذمے، بجائے اس کے کہ دونوں کہیں گے میں بھی فطرہ نکال دیتا ہوں آپ بھی نکال دیجئے، اس کی ضرورت نہیں، دونوں ایک دوسرے سے اجازت لے لیں اور کوئی ایک آدمی فطرہ نکال دے۔ یہ ایک اس کا ایک حل ہے کہ ہر وہ مقام کے جہاں شک ہو کہ فطرہ کس کی ذمہ داری ہے، تو وہ افراد جن کے آپس میں یہ ڈیبیٹ چل رہی کہ ہم میں سے فطرہ کس کے اوپر ہوگا، وہ اس میں سے کوئی ایک دوسرے کی اجازت سے نکال دے کہ فطرہ جس کے اوپر بھی ہے اس کی طرف سے ادا ہو رہا ہے۔ یہ ایک اس کا ایک حل ہے۔ اچھا، دوسرے پر فطرہ واجب ہو لیکن ہم ادا کر دیں، دوسرا فطرہ مثلا پتہ ہے ابا جو ہیں وہ تو دیتے ہی نہیں ہیں، دین سے لاپرواہ ہیں مثلا، تو ان کا فطرہ ان پہ واجب ہے کہ اپنے عیال کا فطرہ دیں، تو بیٹا یہ سوچ رہا ہے کہ چلو ابا نہیں دے رہے نا، میں ان کی جگہ فطرہ دے دیتا ہوں، تو یہ کافی نہیں، ابا پہ سے فطرہ نہیں اترے گا۔ ہاں، ابا اگر اجازت دے دیں کہ چلو ٹھیک ہے میری طرف سے نکال دو تم، تو پھر ایک الگ بات ہے، لیکن کسی دوسرے پر فطرہ واجب ہو اور کوئی اور شخص اس فطرے کو ادا کر دے، تو اس ایکچوئل جس کے اوپر واجب تھا اس پر سے فطرہ ساقط نہیں ہوتا ہے۔ یہ ایک دماغ میں چیز رہنی چاہیے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ فطرے کے احکام میں جب ہم پڑھتے ہیں تو کہ جس جگہ فطرہ دیا جا رہا ہو اس کو کہا جاتا ہے کہ یعنی اس جگہ یا وہ بلد یا وہ شہر وہیں پر ہی فطرہ تقسیم ہونا چاہیے۔ عام طور پر دیکھیے جس جگہ انسان رہتا ہے وہیں پر ہی فطرہ نکالتا ہے اور وہیں اپنے ہی شہر میں تقسیم کرتا ہے۔ آپ نے پچھلی دفعہ سنا تھا کہ شہر سے باہر نہیں بیچ سکتے، احتیاط واجب ہے، پھر اس میں رجوع وجوع کے مسائل بتائے تھے کہ جس میں اس کا حل نکالا گیا تھا۔ تو فطرے کے مسائل میں جو شہر یعنی اچھا، اس میں یہ بھی نہیں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں، ملک تو بہت بڑا ہوتا ہے،
مثلا کوئی کراچی کے اندر اگر رہ رہا ہے تو وہ اپنا فطرہ جو ہے وہ مثلا لاہور تو نہیں بھیج سکتا، اگرچہ وہ بھی پاکستان میں ہے. تو اتنا کینوس کو جو ہے وہ بڑا نہیں کرنا چاہیے. یعنی وہ شہر، گاؤں یا وہ دیہات یا جس جگہ پہ یہ انسان رہتا ہے، یعنی وہ سمجھے کہ وہیں کے غربا کو تلاش کر کے دینا چاہیے احتیاط واجب کی بنا پر. تو فطرے کے احکام میں بلد سے مراد یہ ہے. اچھا، ایک اور بڑی چیز اس کے اندر ہے کہ یعنی فطرہ جس جگہ انسان فطرہ نکالنے والا موجود ہے اس شہر میں تقسیم کیا جائے، یا جہاں پر وہ اس نے فطرہ بھجوایا ہے وہاں پر تقسیم. مثلا کوئی شخص سعودی عرب کے اندر رہتا ہے تو اس کو فطرہ وہیں پر وہاں کے غربا میں تقسیم کرنا چاہیے، لیکن مثلا اس نے کسی اور شہر بھجوا رہا ہے وہ، یعنی نکالنے والا جس جگہ پہ موجود ہے وہاں پر تقسیم ہونا چاہیے، یا جس جگہ وہ فطرہ بھجوا رہا ہے وہاں پر تقسیم ہونا چاہیے. یعنی معیار اس میں کیا ہے؟ تو اس میں معیار یہ نہیں کہ وہ فطرہ نکالنے والا کہاں پر ہے، جہاں پر زکوٰۃ فطرہ نکالی جا رہی ہے مال میں سے، اور جس جگہ وہ زکوٰۃ فطرہ موجود ہے وہاں پر تقسیم ہونا معیار ہے، اور وہیں کا ریٹ بھی دیکھا جائے گا چیزوں کا. مثلا یہ نہیں ہوگا کہ کوئی شخص امریکہ میں ہے اور وہ اس نے بھیجوا دیا ہے فطرہ مثلا پاکستان میں، اور فطرہ یہاں پر موجود ہے کراچی میں. اس نے کہا میرا اکاؤنٹ ہے، اس میں سے اتنے پیسے نکال دیں، اپنے گھر والوں کو اس نے کہہ دیا اور یہاں فطرہ دے دیں. تو وہ جس جگہ پر موجود ہے وہاں کا ریٹ نہیں دیکھا جائے گا امریکہ کا. مثلا فطرہ جہاں پر نکالنے کے بعد تقسیم ہو رہا ہے وہاں کا ریٹ دیکھا جائے گا، اور یہ الٹا بھی ہو سکتا ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ فطرہ ذرا زیادہ، یعنی اگر امریکہ کے ریٹ سے نکالیں گے تو کافی زیادہ ہوگا، جبکہ واجب نسبتاً کم ہے. پاکستان میں تو 3 کلو آٹے کا جو بھی ریٹ ہوتا ہے یا 3 کلو چاول کا، وہاں کے مقابلے میں تو بہت کم ہے. یعنی اس کے اندر معیار یہ ہے کہ جس جگہ فطرہ نکالنے والا موجود ہے، عام طور پر وہ وہیں ہوتا ہے زیادہ تر 95%، 99% کیسز میں. ظاہر ہم کراچی میں ہیں تو فطرہ بھی ہمارا یہیں پر ہی ہوگا، یہیں ہم نکالیں گے. لیکن عام طور پر لوگ ادھر ادھر ممالک کے اندر رہتے ہیں تو معیار وہ نہیں ہے کہ وہ خود کہاں پر ہیں، بلکہ معیار یہ کہ زکوٰۃ فطرہ جہاں پر ادا کی جا رہی ہے، نکالی جا رہی ہے، یعنی نکال کر الگ کی جا رہی ہے اور تقسیم ہو رہی ہے، وہاں کا ریٹ دیکھا جاتا ہے فطرے میں. یہ ایک کنفیوژن ہوتا ہے لوگوں کو، وہ سوچتے ہیں کہ ہم امریکہ میں ہیں تو اور فطرہ بھجوا رہے پاکستان، تو ہم امریکہ میں جو دال اور چاولوں کا اور آٹے کا جو ریٹ ہے ہم وہاں کے مطابق ڈالر میں اس کو پے کریں گے، جبکہ ایسا نہیں ہے. جہاں پر نکال کر تقسیم ہو رہی ہے وہ وہاں کا چیز دیکھی جائے گی، وہاں کا ریٹ دیکھا جائے گا، وہ معیار وہ ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ بھی پیش آتا ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا اس نے کہا کہ سعودی عرب میں ہے، کوئی کسی اور ملک میں ہے، اس نے اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ فطرہ جو ہے شب عید نکالنا ہے. مثلا بھائی ہم وہ والے احتیاط کر لیتے ہیں، اگر کوئی سیستانی ہے تو وہ تو رمضان میں بھی نکال سکتے ہیں، اتنا مسئلہ نہیں ہے. لیکن مثلا یہ لوگ اگر زیادہ فضیلت لینا چاہیں یا رہبر کی تقلید میں ہو یا امام خمینی کی تقلید میں ہو تو کہتے ہیں کہ شب عید ہی نکالنا چاہیے. تو اس میں جو اس کو ہم وکیل بنا رہے ہیں کہ تم میری طرف سے یہ فطرہ نکال دو، تو اب اگر مثلا وہ جو سعودی عرب میں بیٹھا ہوا ہے اور وہاں ایک دن پہلے مثلا یقینی ذریعے سے چاند نظر آ گیا ہے، ایک تو یہ کہ سعودی حکومت نے اعلان کر دیا ہے، اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں. وہ تو عام طور پر لگتا یہ ہے کہ وہ چاند دیکھتے بھی نہیں. ام القریٰ کیلنڈر کے مطابق جو ہے وہ اپنے انہوں نے چاند سیٹ کیے ہیں، اس کے مطابق ہوتا ہے. اور کئی دفعہ تو انہوں نے جب بالکل غلط ثابت ہو گئے اور لوگوں کو بالکل نظر آ گیا چاند، اور 28 کے بعد ہی چاند نظر آ گیا، تو پھر جو ہے انہوں نے ایک روزے کی وہ کروائی، قضا کروائی اور یہ سب کچھ اس طرح سے. تو فطرے کی ادائیگی میں جو موکل یعنی جو کہہ رہا ہے کہ میرا فطرہ نکال دینا، اس کہ وہاں شب عید ہونی چاہیے، یا یہ کہ جس جگہ فطرہ وہ تقسیم کر رہا ہے جہاں پہ وکیل موجود ہے، مثلا پاکستان میں، یہاں ابھی عید کا چاند نظر نہیں آیا، اور وہ جو اصل فطرہ نکالنے والا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرا فطرہ نکال دو، اس کی جگہ پر چاند نظر آ گیا ہے، تو کون سے والے کے مطابق ہم جو ہے وہ عمل کریں گے؟ تو یہ اس میں یہ ہوگا کہ موکل یعنی جو فطرہ ادائیگی کر رہا ہے نا، جس کے اوپر فطرہ واجب ہوا ہے، جو کہہ رہا ہے کہ میری طرف سے فطرہ نکال دینا، اس کا جب چاند ہو جائے، چاہے یہاں پر نہ ہو، مثلا یہاں تو شب عید ہوئی نہیں، تو یہاں والا وکیل کہہ سکتا ہے کہ بھائی یہ تو شب عید دینا، یہاں تو شب عید ہوئی نہیں ابھی تک، تو اس میں معیار یہاں نہیں ہے بلکہ موکل کی جگہ کے اوپر چاند ہونا جو ہے وہ معیار ہے عید کا.
وہاں اگر چاند ہو گیا اور یہاں نہیں بھی اگر ہوا تب بھی اس کو یہاں پر فطرہ نکال دینا ہے. یہاں پر بظاہر جو ہے الٹا معاملہ ہو گیا پچھلی طرح کی نسبت سے. تو بہرحال یہ ایک مسئلہ ہے کہ جو بھجوانے والے افراد ہوتے ہیں وہ اپنے چاند کے لحاظ سے یہاں پر تقسیم کروائیں، چاہے یہاں پر عید کا چاند نہیں بھی نظر آیا ہو. اچھا، قرض دے کر قرضہ معاف کرتے ہوئے فطرے کی ادائیگی. بھائی ایک چیز آپ نے جیسے ابھی سنا، امام خمینی اور رہبر کہتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں فطرہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن مثلا وہ مانگنے آ گیا غریب، اب ان سے کہیں گے نہیں تم شب عید آنا، تو یہ کیا کریں کہ بہرحال یہ ایک چیز کی اجازت ہے کہ یہ اس کو قرض کے طور پر یہ پیسے دے سکتے ہیں، اور پھر جب شب عید آ جائے گی تو پھر جو فقہی حکم اس کے اندر ہے کہ پھر وہ فطرے کی نیت سے یعنی اتنا اس کے اوپر قرض معاف کر دیں جتنا فطرے کی اماؤنٹ بنتی ہے، یعنی اس سے پہلے قرضے کی نیت سے دے دیں اس کو. اچھا، قرضے کی نیت سے دینے کے معنی یہ ہیں، لوگ سوچتے ہیں کہ اس کو بتائے بغیر ہم نے خود ہی سوچ لیا کہ ہم قرضہ دے رہے ہیں اس کو. اس پہ علماء کا بعض کا کہنا ہے کہ نہیں، یہ اس طرح سے قرضہ نہیں بنتا ہے. قرضہ دو طرفہ قرارداد ہوتی ہے، دونوں میں کہ بھائی میں آپ کو یہ قرض دے رہا ہوں. غریب سے واضح طور پر کہہ دیں کہ میں آپ کو قرض دے رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر ٹھیک ہے اس کو شب عید فطرے میں شمار کرتے ہوئے اس کو یعنی پھر اس میں اس کا قرضے کو معاف کر دیں فطرے میں حساب کرتے ہوئے اس کو. تو اس لحاظ سے کیا ہے، تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ خود سے ہی اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ میں نے قرض دیا ہے، اور اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ قرض ہے. تو اس طرح سے قرض نہیں بنتا ہے، یعنی باقاعدہ اس سے کہنا پڑے گا کہ آپ کو قرض دیا جا رہا ہے. اب آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے کچھ نہیں، تو پھر بہرحال فطرہ نہیں دے سکتے، پھر صدقات وغیرہ سے اس کو ادائیگی کر دیں، چیریٹی کی نیت سے دے دیں کسی بھی طرح، لیکن پھر یہ جو ہے فطرہ شمار نہیں ہوگا. یعنی قرض کی نیت سے رمضان میں آغا خمینی اور آغا رہبر کی طرف سے دیا جا سکتا ہے، پھر شب عید فطرے میں اس کو حساب کرتے ہوئے اس کو اتنا قرض معاف کر دیں اور وہ فطرے میں شمار کر لیں اس کو. تو اس کی کوئی وہ نہیں ہے ضرورت کہنے کی. نہیں، اسے کہہ دیں کہ یہ معاف بھی ہو سکتا ہے، اس طرح سے کچھ کہہ دیں. لیکن ابھی سے آپ نے اگر وہ کیا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ قرض نہیں ہے پھر تو یہ یعنی یہ تو آپ نے پہلے سے اس کو کہہ دیا ہے کہ یہ ادائیگی اس کی ضروری نہیں ہے، کیونکہ قرض کے اندر کتنی ہی سہولیات سے آپ اس کو قرض دے دیں، جسے قرض حسنہ بھی کہا جاتا ہے. قرض حسنہ کو لوگ سمجھتے ہیں ہنس کر ٹال دینے والا قرض، یعنی جو واپس ہی نہیں کرنا ہوتا. قرض حسنہ میں بھی واپس کرنا ہوتا ہے، چاہے آپ بہت آسان شرطیں رکھ دیں، ٹھیک ہے 10 سال میں واپس کر دینا، مثلا 100 روپے مہینہ کر کے واپس کر دینا. یعنی قرض حسنہ میں بھی ادائیگی کی واپسی کی مدت طے ہونی چاہیے، چاہے بہت آسان شرطیں کیوں نہ ہو، چاہے بعد میں آپ معاف کر دیں وہ الگ چیز ہے، لیکن شروع سے یہ نہ ہو کہ بھائی یہ لے رہے ہیں اور یہ معاف بھی ہے تو یہ تو پھر قرض نہیں ہوا نا. تو یہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے، اسے کہ قرض کے طور پر دے رہے ہیں اور وہ کہہ کہ نہیں بھائی میں قرض کیوں لوں، مجھے یہی دیجیے، اس کا مطلب ہے قرض پہ تیار نہیں ہو، پھر آپ چیریٹی کی نیت سے دیں اور اپنا فطرہ اپنے ٹائم کے اوپر نکالیے. تو ایک مسئلہ یہ ہے اس میں. اچھا، ایک اور بھی مسئلہ آتا ہے. ابھی اس سے پہلے پچھلی دفعہ آپ نے سنا تھا کہ جن افراد کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا، اس میں ایک کیٹیگری یہ کہ اپنے واجب النفقہ افراد کو فطرہ نہیں دے سکتے. مثلا والدین ہیں، وہ اپنی اولاد کو فطرہ نہیں دے سکتے اگر وہ ان کے واجب النفقہ کے اندر آتے ہیں. یا مثلا اولاد ہے، وہ اپنے والدین کو فطرہ نہیں دے سکتی، کیونکہ اگر وہ مستحق ہو رہے ہیں، ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، تو اولاد پر واجب ہو جاتا ہے کہ ان کا نان و نفقہ دے. شوہر اپنی بیوی کو فطرہ نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو فطرہ نہیں دے سکتی، یعنی بیوی تو دے سکتی ہے، وہ ابھی آگے چل کر آئے گا کہ بیوی پر شوہر کا نان و نفقہ واجب نہیں ہوتا، شوہر پر بیوی کا نان و نفقہ واجب ہوتا ہے. تو شوہر یہ سوچے کہ میں اس کو بجائے جیب خرچ دینے کے اس دفعہ فطرہ ہی دے دیتا ہوں اس کو، تو اس سے اپنا گزارا ہو جائے گا اس کا. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں، ایک صورت ہے کہ جب واجب النفقہ افراد کو بھی فطرہ دیا جا سکتا ہے کہ نان و نفقے کے اندر جو چیزیں ہیں وہ تو آپ نارمل طریقے سے پرووائڈ کر رہے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ان کی آپ پر نان و نفقے کے لحاظ سے واجب نہیں.
مثلاً باپ ہے کسی کا اور باپ غریب ہے تو اس کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا، لیکن باپ کی ایک اور بیوی ہے مثلا سوتیلی ماں اس کی، اور باپ کو اس کا نان و نفقہ اٹھانا بھی مشکل، وہ ظاہر غریب ہے، وہ اس کا بھی نان و نفقہ اٹھانا مشکل ہے، تو اس کے اپنی بیوی کے نان و نفقے کے لحاظ سے اس کو فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ یا مثلا باپ ہے وہ مقروض ہے تو قرض ادا کرنا نفقے کے اندر نہیں آتا ہے۔ مثلا باپ اگر مقروض ہے اور بیٹا کہے کہ بھئی میں اس کو ایسا کرتا ہوں کہ باپ تو کیونکہ مقروض ہے تو یہ تو میں اس کو دے ہی نہیں سکتا، نہیں، کیونکہ قرض ادا کرنا نفقے میں شامل نہیں، یہ الگ سے ایکسٹرا خرچے ہیں، یعنی باپ ہے اس کے کچھ ایسے واجب نان و نفقے سے ہٹ کر کچھ اور ایسی ذمہ داریاں اس کے کندھے کے اوپر ہیں جس میں اس کو خرچہ اٹھانا پڑتا ہے، جیسے اپنی بیوی کا خرچ، دوسری بیوی کا خرچہ اٹھانا پڑ رہا ہے، یعنی جو اس کی سوتیلی ماں ہے، یا اس کے اوپر کچھ ایسے قرضے ہیں باپ کے اوپر، تو وہ نان و نفقے کے اندر کیونکہ شامل نہیں ہے تو اس سے ہٹ کر یہ جو ہے فطرہ دیا جا سکتا ہے، یعنی واجب نفقے کے اندر چیزیں جتنی آتی ہیں وہ مائنس کر دی جائیں، تو الگ سے جو ایکسٹرا خرچے اس کے اوپر آ گئے ہیں یہ والے باپ کے اوپر، مثلا اپنی دوسری بیوی کا خرچہ اور یا اس کے اوپر جو قرضے آ گئے ہیں تو اپنے ان واجب النفقہ افراد کو نان و نفقے سے ہٹ کر جو چیزیں ان کے اوپر ایکسٹرا ذمہ داریاں آ گئیں ان کے لیے فطرہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک ایسی بیچ میں ایک چیز آ گئی ہے، اور یہ اس کے اندر بھی آتا ہے سہم سعادات کے اندر بھی، لیکن ابھی میں فی الحال اس کو ابھی ڈسکس نہیں کر رہا۔ کیا دینی طالب علموں کو فطرہ دیا جا سکتا ہے؟ یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ عام طور پہ لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی دینی طالب علم جو ہیں ان کو فطرہ اگر ہم دیں تو یہ زیادہ ظاہر ثواب والی بات ہے، دینی طالب علم بھی ہیں۔ تو دیکھیے آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں خود دینی طالب علم ہونا، چلے بھی ہم چھوٹے بچوں والا فی الحال نہیں کر رہے، جو بڑے بالغ افراد کے جو مدارس ہیں یا اس میں جو طالب علم پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو آیت اللہ سیستانی کا ایک نظریہ سہم سعادات کے سلسلے میں بھی ہے اور فطرے کے سلسلے میں بھی ہے کہ ان طالب علموں کے اوپر کہ جن کے اوپر علم دین حاصل کرنا واجب عینی ہو اور وہ غریب ہوں، ان کو تو دیا جا سکتا ہے فطرہ، اور اگر وہ سید ہیں تو سہم سعادت بھی دیا جا سکتا ہے اگر اور شرطیں بھی پوری ہو رہی ہیں۔ لیکن جن پر واجب عینی نہیں، مثلا واجب عینی کب ہوتا ہے کہ بھئی ہم جس علاقے سے آئے ہوئے ہیں، اگر ہم پڑھ کر وہاں پر نہیں گئے، وہاں پہ بہت زیادہ ضرورت ہے، ایک لحاظ سے ہم پر واجب عینی ہو گیا ہے، اب کوئی کرنے والا نہیں ہے، علماء بھی نہیں ہے وہاں پر، اب ہمیں واقعتاً یہاں پر آ کر پڑھنا ہے، اب ان کے اوپر اگر ایسی صورتحال ہو کہ واجب عینی ہو جائے، یعنی ایسا نہ ہو، ایک ہوتا ہے اس کے مقابلے میں واجب کفائی کہ اگر چند افراد سے بھی ذمہ داری پوری ہو رہی ہے تو اور دیگر افراد پر واجب نہیں ہوتا ہے، جیسے نماز جنازہ، اگر 2-3 افراد موجود ہیں تشییع جنازہ کے لیے، غسل و کفن دفن وغیرہ کرنے کے لیے، ظاہر ہے مثلا اگر دفن کرنا ہے، غسل کرنا ہے، میت کو اٹھا کے قبرستان تک لے جانا ہے، تو ایک آدمی سے کا تو کام نہیں ہے، وہ کیسے ایک آدمی اٹھا کر یہ سب کام کرے گا؟ تو اس کا مطلب ہے اتنے افراد ہونے چاہیے، 3 4 5 کے جو یہ والے کام کو انجام دے، تو ان پر واجب عینی رہے گا، اور باقی جو اور لوگ ہیں ان پہ واجب کفائی ہے۔ تو آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ دینی طالب علم ہونا جو ایک ویسا ایک چیز ہے کہ بس اب تو اس کو سہم سعادات بھی لے سکتا ہے، یہ فطرے بھی لے سکتا ہے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر اس کے اوپر واجب عینی ہے تو اس کو دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر یہ اس پر واجب عینی نہیں، واجب کفائی ہے، لوگوں کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں اور علماء کام کر رہے ہیں، اور یعنی ایسا نہیں کہ اسی کے اوپر واجب ہے کہ سب چیزیں چھوڑے اور جا کر جو ہے یہ تعلیم دین حاصل کرے اور اس کے اخراجات ان ذرائع سے پورے ہوں، تو فرماتے نہیں، پھر اس کو اجازت نہیں ملے گی اور اس کو پھر نہیں دیا جا سکتا، نہ فطرہ دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی سہم سعادت دیا جا سکتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے پھر اپنا کوئی کام کرے، ٹیوشن پکڑے، ٹیوشن پڑھائے لوگوں کو، اس سے جو انکم کرے، کوئی اور کام سیکھے، یا اس فیلڈ ہی کو چھوڑ دے، یعنی واجب تو نہیں ہے اس کے اوپر، کیونکہ واجب عینی نہیں، واجب کفائی، اپنی ضروریات کے لیے مسائل کو حاصل کرنا واجب ہے، اور معاشرے کی ضرورت کو پورا کرنا یا وہ آپ پر واجب کفائی ہے، تو آپ کے ضرورت نہیں ہے، بہت سارے علماء کام کر رہے ہیں اور ضرورت معاشرے کی پوری ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے آپ کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا، اس کی وجہ سے آپ کو سہم سعادت نہیں دیا جا سکتا۔ ہاں چند ایک استثنائی مسائل ہیں، وہ بہت ان ڈیپتھ ہوگا کہ بہت سے لوگ جن پہ واجب کفائی نہیں بھی ہوتا،
وہ بھی بہت اگر ڈیپتھ میں جائیں تو ایک آدھ شخص سے ان کو اجازت ملتی ہے، لیکن وہ اتنے عام شیخ نہیں ہے، تقریباً ایسے ہی ہے جیسے اجازت نہیں ہے۔ تو عام طور پر لوگ جو افراد ہوتے ہیں کہ بھئی فلاں دینی مدرسہ ہے، دینی مدرسے میں جو جا کر پیسے دے دیتے ہیں فطرے کے، یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ دینی طالب علموں کو اس انداز سے فطرہ دینا آقا سیستانی نے اس کو منع کیا ہے کہ اگر ان پر واجب عینی نہیں ہے تو ان کو فطرہ نہیں دیا جا سکتا اور نہ ہی سہم سادات دیا جا سکتا ہے۔ اچھا، فطرہ دینے میں کچھ مستحب ترجیحات ہیں۔ مستحب ترجیحات، ایک تو یہ ہے کہ ظاہر ہے جس کو بھی فطرہ دیا جائے وہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اگر اپنے خاندان میں پہلے وہ تلاش کرے کہ جو غریب افراد ہیں، اور بعض اوقات ضروری بھی نہیں ہوتا کہ جتنا فطرہ بالکل نکلا ہے، اگر آپ کو مثلا ہو رہا ہے کہ 1000 روپے مثلا ہم کہاں لے جا کے دیں گے، انہیں بھی شک ہو جائے گا، تو کوئی بات نہیں، اس فطرے کے ساتھ کچھ اور پیسے بھی ملا دیں۔ مثلا آپ کہیں گے جناب ٹھیک ہے 9000 ہم نے اور ایکسٹرا ملا دی، 1000 فطرہ ہو گیا اور لے جا کے اس کو ہم نے دے دیا، اچھے کہ ہینڈسم اماؤنٹ ہو گئی، تو اس کو بھی برا نہیں لگے گا بنسبت اس کے کہ وہ 3 کلو آٹے کے برابر جو ہے پیسے جو آپ لے جا کر دیں، تو اس کو بھی سمجھ میں آ جائے گا اچھا مجھے ایسی صدقہ خیرات فطرہ وغیرہ دے رہے ہیں لوگ، تو توہین سی بھی شاید محسوس کرے۔ تو بہرحال رشتہ داروں میں دینا یہ ترجیح ہے، یہ ثواب زیادہ ہے، فضیلت زیادہ ہے، تو اگر آپ کو شرمندگی سی ہو رہی ہے کم پیسے دینے میں تو زیادہ پیسے ملا کر اس کو دے دیں۔ اسی طریقے سے مثلا پڑوسیوں کے دوسری ترجیح یہ کہ پڑوسیوں کو دینا، عام طور پر انسان اپنے پڑوس کے اندر بھی نگاہ رکھے کہ کس کے حالات خراب ہیں کس کے نہیں ہیں، تو اگر آپ کے علم میں ہو کہ فلاں پڑوسی جو ہے ضرورت مند ہے تو اس کو بھی اس انداز سے ترجیح ہے کہ اس کو دیا جائے۔ اسی طریقے سے صاحبان علم کو دینے میں فضیلت ہے، معلوم ہے کہ فلاں عالم ہے اس کے حالات صحیح نہیں ہیں، مثلا اگر دیگر یہ سب شرطیں جو ہیں وہ پائی جا رہی ہیں، مثلا اس کے اندر غریب ہونے والی، یعنی علم کے اعتبار سے بھی غربا، یعنی ضروری نہیں کہ عالم ہی ہو، مثلا ایک جو ہے علم رکھنے والا ہے اور ایک جو ہے ایک غریب جو ہے وہ کم بالکل ایسی جاہل سا ہے، تو بہرحال صاحبان علم جس کا علم زیادہ ہے اس کو دینے میں فضیلت ہے۔ تو فطرہ دینے میں کچھ یہ مستحب ترجیحات بھی ہیں اس انداز سے۔ نہیں، بتانا ضروری نہیں، سہم سادات دے رہے ہیں اس کو بھی بتانا ضروری نہیں کہ ہم آپ کو خمس سہم سادات دے رہے ہیں، اور نہ ہی فطرہ دینے کو بتانے کی ضرورت ہے، نہ صدقات میں ضرورت ہے، نہ رد مظالم میں ضرورت ہے، کسی بھی طور پر اس غریب تک پیسہ پہنچ جائے اس کو کوئی مد بتانے کی ضرورت نہیں کہ آپ کو کس مد میں دیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ ایک اور پیش آتا ہے کہ لوگ عام طور پر یہ اپنا زیارات کے کاروانوں کے اندر مثلا مقامات مقدسہ پہنچ جاتے ہیں، عراق چلے گئے، ایران چلے گئے، مخصوصی ہے مثلا شب عید بھی وہ وہیں پر گزاریں گے، تو کیا وہاں فطرہ جو ہے وہیں کے غریبوں کو دے سکتے ہیں؟ تو جناب اس میں یہ ہے مسئلہ کہ واجب ہے کہ وہیں کے ہی غرباء جہاں پر انسان اس وقت موجود ہے اور جہاں پہ زکوٰۃ فطرہ نکال رہا ہے، اور وہاں پر وہیں کے غریبوں کو دینا چاہیے، اس کو وہیں پر واجب ہے کہ وہیں کے غریبوں کو دے۔ یعنی یہ وہ نہیں ہے وہ سوچے گا کہ بھئی اب تو میں یہاں آیا ہوا ہوں اور ہمیں تو اپنے علاقے کے غریبوں کو دینا چاہیے تھا، نہیں، جس وقت فطرہ آپ پر شب عید واجب ہوا ہے، اور ابھی آپ نے سنا کہ جس ٹائم پر جس بھی جگہ پر زکوٰۃ فطرہ نکال کر الگ کی جاتی ہے وہیں کا بھی ریٹ دیکھا جاتا ہے اور وہیں کے غرباء میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اب کیونکہ آپ عراق گئے ہیں، مثلا کوئی شخص مشہد میں موجود ہے، مثلا کوئی شخص کربلا یا نجف میں موجود ہے شب عید، تو وہاں کے ہی غرباء کو وہ چیز دے۔ اور عام طور پہ وہاں حرم میں آفس بنے ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے حوائج مجتہد کی طرف سے آیت اللہ سیستانی یا ان کے وہاں پر بھی جو نمائندے ہوتے ہیں ایران عراق میں، ان کے باکسز بھی ہوتے ہیں وہاں پر اجازت یافتہ، اور ان کے آفیسز کے اندر بھی فطرے کی مد میں وہاں پہ پیسے دے دیے جائیں، کیونکہ واجب ہوتا ہے کہ جو جس جگہ پر وہاں پہ موجود ہے شب عید وہاں پر ہی وہ فطرہ نکالے۔ اچھا، اب ایک چیز اور بھی ہے جو عام طور پر غلطی بھی ہو رہی ہے کہ خیراتی ادارے عام طور پر جو فطرہ جمع کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، کیونکہ عام طور پر یہ زکوٰۃ کے اندر ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کے اندر مثلا آپ نے خیراتی اداروں نے ملازمین رکھے ہوئے ہیں جو کہ نہ فطرہ کلیکٹ کر رہے ہیں یا مثلا زکوٰۃ کلیکٹ کر رہے ہیں، صدقہ باکس عام طور پر ہوتے ہیں وہ کلیکٹ کر رہے ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے جتنا آپ فطرہ کلیکٹ کر کے لے کر آئیں گے نا اس کا 5% آپ کو کمیشن کے طور پہ دیا جائے گا۔ یہ ایک بہت رائج ایک پریکٹس ہے۔ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ جائز نہیں،
یہ جائز نہیں. عام طور پر یہ عام صدقات وغیرہ کے اندر کہ صدقے کے جو مصارف کے جو اخراجات ہیں وہ خود یہ فطرے کے مصارف کے اخراجات جو ہیں خود زکوٰۃ فطرہ سے لیے جا سکتے ہیں. عموماً ایک مسئلہ وہ ہے، لیکن آغا سیستانی اس کو نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں، جو خیراتی ادارے جو فطرے جمع کر رہے ہیں اور اسی میں سے ان افراد کو ایک حق محنت کے طور پر ایک پرسنٹیج دیتے ہیں، 5% تمہارا ہے، 10% تمہارا ہے، جتنا بھی کلیکٹ کر کے لاؤ گے اس میں سے اتنا % تمہیں ملے گا. یہ یا تو حاکم شرع کی اجازت سے ہونا چاہیے یہ کام، لیکن خود سے جو یہ ادارے کر رہے ہیں یہ جائز نہیں، یہ جائز نہیں ہے. فطرے کے سلسلے میں ایسا نہیں کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال یہ ایک غلطی معاشرے کے اندر فطرے کے سلسلے میں ہو رہی ہے. ایک اور بڑا مسئلہ اس کے اندر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ نے سنا تھا کہ اب کتنی دفعہ ہم نے فطرے کے مسائل میں آگے بتایا کہ جناب یہ ان کے احتیاط واجب ہے، اس مسئلے میں اگر یہاں رجوع کر لیں تو اجازت مل جاتی ہے. شہر سے باہر بھجوانا ہو تو فلاں کی مجتہد کی طرف رجوع کر لیں. نوٹ تبدیل ہونے کی تو خیر کسی نے اجازت نہیں دی تھی اس لحاظ سے. اس طرح سے جہاں جہاں بھی مثلا فاسق و فاجر کو اگر چلا گیا کھلم کھلا گناہ کرنے والے کو فطرہ، تو جناب شبیری زنجانی کی طرف رجوع کر لیں. اور اسی طریقے سے بہت سارے مسائل کے اندر ہم نے تھا کہ احتیاط واجب میں فلاں کی طرف رجوع، تو لوگ عام طور پر یہ بھجوا دیتے ہیں. مثلا آپ کو کسی نے بھجوایا بھائی یہ فطرہ ادا کر دیجئے گا، اور آپ نے مثلا دیکھا کہ یہ اس میں آپ نے کہا کہ اچھا کیونکہ شبیری آپ کے علم میں تھا نا، وہ جو فطرہ نکال رہا ہے اس کے دماغ میں تو نہیں تھا کہ آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے فلاں کے مسئلے میں، تو آپ نے کہا میں رجوع کر لیتی ہوں. نہیں، اس کے اندر جو اصل میں جو فطرہ نکال رہا ہے نا اس کو رجوع کرنا چاہیے. مثلا آپ کہیں کہ یہ میں اتنے ساری شرطوں کا خیال نہیں کیا جا سکتا، لوگ مختلف لوگ یہاں فطرے کے لیے آتے ہیں، مثلا یہ والی چیز اس کے اندر اس میں بھی آتی ہے جو یہ جو نکالے جاتے ہیں کفارے وغیرہ نکالے جاتے ہیں. کسی نے کہا بھائی یہ میرے روزے کا فدیہ اور کفارہ یہ پہنچا دینا، اور اس میں پھر یہ کہ آغا سیستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب کھلم کھلا گناہ کرنے والا نہ ہو اور نمازی اسے ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور وہ حرام میں پیسہ خرچ نہ کرنے والا ہونا چاہیے، شرابی نہ ہو، اور فلاں، یہ سب اتنی ساری شرطیں جو ہوتی ہیں. اب ظاہر شرابی اور اس کو تو نہیں دیا جائے گا، لیکن بہرحال یہ جیسے مثلا عورت کا پردہ مکمل نہیں ہے، مرد ہے اس کی داڑھی نہیں ہے، اور عام طور پر اس طرح کے افراد آ جاتے ہیں غربا کے اندر بھی، تو آپ نے کہا کوئی بات نہیں، اس میں مثلا ہم آیت اللہ وحید خراسانی کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، مثلا فطرے یہ اپنا فدیے کفارے وغیرہ کے اندر. تو اس میں آپ کا رجوع کرنا کافی نہیں ہے. آپ نے جو پیسے آپ کو بھجوا رہا ہے نا فدیے اور کفارے کے، آپ اس سے کہیں کہ اس میں آپ خود رجوع کر لیں فلاں مجتہد کی طرف، اور پھر ہم یہاں پر پھر ہمیں اتنی شرائط کو مد نظر نہیں رکھنا پڑے گا، پھر بھی کسی بھی غریب شیعہ کو دیا جا سکتا ہے جس میں پردے کے لحاظ سے بھی اگر کچھ نقص ہے، داڑھی وغیرہ اسے نہیں رکھی ہوئی ہے، یا مثلا فطرے کا اگر معاملہ ہے تو جیسے آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف رجوع کر لیا جائے تو بے نمازی وغیرہ کو بھی دیا جا سکتا ہے، چند شرطوں کا خیال رکھ کے جو میں نے پچھلی دفعہ بتائی تھی. تو یہاں پر ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ جو قابل اعتبار آدمی جس کے ہینڈ اوور چیز کی گئی ہے نا، وہ خود اگر وہ خود بڑا دیندار ہے تو وہ خود رجوع کر لیتا ہے. خود رجوع نہیں، وہ شخص کہ جس نے آپ کو کہا ہے کہ میری طرف سے فطرہ پہنچا دیا جائے، اس کو آپ کہیں کہ تم رجوع کرو، اور اس کو رجوع کروا لیں اس مسئلے میں. آیت اللہ شبیری زنجانی یا اسحاق فیاض جہاں پر بھی اس مسئلے کی طرف رجوع کرنا ہے، تو یہ غلطی اس کے اندر ہوتی ہے کہ وہ افراد رجوع کر رہے ہیں کہ جو وکیل کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جبکہ جو اصل موکل ہے ان کا جو یہ کام کروا رہا ہے اس کو رجوع کرنا چاہیے. نہیں، اس میں بس رجوع کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ مسئلہ میں کیونکہ احتیاط واجب ہے، اور احتیاط واجب ایک ایسا مسئلہ ہے جس میں دوسرے بڑے مجتہد کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے. بس اس کے دماغ میں کافی ہے کہ میں اس مسئلے میں اب ان کی طرف رجوع کر رہا ہوں. کوئی آپ سے پوچھے کہ بھائی یہ آپ جو ہے نا یہ بے پردہ خاتون کو جو کیوں دے رہی ہیں فطرہ، تو آپ یہ کہہ سکیں بھائی میں نے اس مسئلے میں آیت اللہ شبیری زنجانی کی طرف رجوع کر لیا ہے، تو اس کا مطلب آپ کی نیت ہے. اگر آپ ہکا بکا ہو جائیں کہ ہاں واقعی وہ تو آغا سیستانی تو احتیاط واجب لگا کے منع کرتے ہیں، پھر میں کیوں دے رہی ہوں اس کو، تو اس کا مطلب ہے آپ کی نیت ہی نہیں ہے.
نیت میں یعنی رجوع کرنے میں یہ نہیں کہا جائے گا کہ میں رجوع کرتی ہوں واجب قربتاً اللہ، اس طرح کی کوئی چیز کہنے کی ضرورت نہیں، بس دماغ کے اندر نیت کافی کہ میں نے اس مسئلے میں ان کی طرف رجوع کر لیا، کیونکہ احتیاط واجب فتویٰ نہیں ہوتا ہے اور اس میں دوسرے بڑے مجتہد کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، تو الفاظ کہنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف دماغ کے اندر ہی اندر سارا چیز ہو جائے گی، ایک سیکنڈ کو آپ سوچیں گے کہ اس مسئلے میں شب بحری زنجانی کی طرف چلی گئی، بس اسی مسئلے میں، اور کوئی الفاظ کی ضرورت نہیں، کچھ نہیں، تو ایک مسئلہ۔ اچھا، اس کے بعد یہ آتا ہے کہ روزے میں نیت کا زبان سے کرنے کا حکم۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ مثلا میں 7ویں ماہ مبارک رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں واجب قربتاً اللہ، اس سے پہلے نیت کی پریکٹس زبان سے کر رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے، کسی بھی عبادت، صرف ایک ہے عبادت کہ جس میں نیت کا بہتر ہے کہ زبان سے کیا جائے، یا شاید مستحب بھی ہے، وہ ہے حالت احرام، جس وقت انسان احرام باندھ رہا ہوتا ہے تو احرام کی نیت زبان سے کرے، باقی کسی اور عبادت کی نیت کو زبان سے کرنا ضروری نہیں، بلکہ بہت سی عبادات ایسی ہیں جیسے نماز احتیاط، اس میں تو نماز کی نیت زبان سے نہیں کرنی چاہیے۔ نماز احتیاط جو آپ پڑھتے ہیں نا، تو اس میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نماز احتیاط پڑھتی ہوں واجب قربتاً اللہ، نماز احتیاط جو شکیات کے مسئلے میں جو پڑھی جاتی، تو روزے میں اسی طرح نمازوں کی بھی کوئی نیت کی ضرورت نہیں ہوتی زبان سے کرنے کی۔ میں نماز فجر پڑھتی ہوں 2 رکعت واجب قربتاً اللہ مثلا، بہت سے تو نماز جماعت میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے افراد کے تقریباً سورہ الحم آخر ختم ہونے والا ہوتا ہے، ان کی ابھی تک نیت ہی چل رہی ہوتی ہے، میں نماز ظہر پڑھتا ہوں، اس طرح سے کر کے میں نے خود، میرے ساتھ کھڑے ہوئے بعض افراد ہیں کہ تقریباً پیش امام کی سورہ الحمد ختم ہوگی، ان کی ابھی تک تکبیرۃ الاحرام بھی نہیں ہوئی، نیت چل رہی تھی۔ تو روزے میں یا نمازوں میں یا کسی بھی اور جگہ جہاں پہ بھی نیت کا ہوتا ہے، کسی بھی، یہ صرف دل کے ارادے اور خیال کا نام ہے نیت۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ زبان سے بتا سکیں اس کو کہ بھائی میں یہ والا کام کر رہا ہوں۔ نیت کہتے ہیں کیا کر رہے ہو اور کیوں کر رہے ہو، یہ 2 سوالوں کے جواب آپ کو پتا ہونے چاہیے، چاہے اس وقت آپ کے دماغ میں بھی نہ ہو، لیکن پوچھنے پر دل کے نہا خانے سے نکل کر وہ بات آپ کی زبان پر آ جائے۔ مثلا کوئی آپ سے کہے کہ بھائی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ کہیں بھائی میں وضو کر رہا ہوں، یا وہ کوئی ہو سکتا ہے نا کہ آپ ویسے ہی پانی وانی ڈال لیں گے، گرمی لگ رہی ہے آپ پانی ڈال رہے ہیں، آپ خود حیران پریشان ہو جائے بھائی میں پانی کیوں ڈال رہا ہوں اپنے جسم کے اوپر، تو پھر آپ اس کا مطلب کہ آپ کی نیت نہیں، یعنی کسی نے پوچھا آپ سے کہ آپ کیا کر رہے ہیں تو آپ کہہ سکیں میں وضو کر رہا ہوں، اور پوچھے کیوں کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے اللہ نے حکم دیا ہے اس کا، بس واجب، جس کو ہم قربتاً اللہ کہتے ہیں۔ یہ 2 نیتیں اگر کسی کے دل کے اندر ہوں اور اس وقت پوچھنے پر زبان پر آ جائیں، نیت کافی ہوتی ہے۔ تو یہی بات روزے میں کوئی نیت کو زبان سے نہیں کرنا ہوتا، کسی نماز میں نہیں کرنا ہوتا، نماز احتیاط میں تو منع بھی ہوتا ہے، اور سوائے ایک احرام کی کنڈیشن کے اور کسی بھی چیز کو زبان پر لانے کی نیت کے اعتبار سے ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک مسئلہ ایک اور آتا ہے، وہ آتا ہے کفارہ افطار عمدی میں 60 کا عدد۔ یہ کیا چیز ہے؟ افطار عمدی یعنی کوئی شخص جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھ رہا ہے اور کھا پی رہا ہے، مثلا روزہ اس نے نہیں رکھا ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ یا تو 60 روزے رکھے گا یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ کفارہ افطار عمدی کہا جاتا ہے، یعنی جان بوجھ کے اس نے روزہ نہیں رکھا، اس پہ واجب تھے کہ روزہ خور ہے، تو کیا ہے فی روزہ اس کو یا تو 60 روزے رکھنے ہیں یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ اچھا، اب یہ جو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے تو اس میں قیمت نہیں دے سکتا، وہ تو سب کو پتا ہے، بہت سے لوگ ابھی بھی کیا کرتے ہیں 60 کے پیسے بنائے اور غریب کو دے دی، نہیں یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ ہر دن کے بدلے ان 60 فقراء کو 3 پاؤ جو طعام جو ہے وہ ادا کرے گا۔ وہ گیہوں بھی ہو سکتا ہے، آٹا بھی ہو سکتا ہے، روٹی بھی ہو سکتی ہے، کھجور جن علاقوں میں پوری میل کے طور پر کھائی جاتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے، اسی طرح کی اور غذائی، مثلا گوشت بھی ہو سکتا ہے، چھولے بھی ہو سکتے ہیں، دالیں بھی ہو سکتی ہیں، یہ 3 پاؤ فی مستحق، یعنی 60 کا عدد مکمل کیا جائے گا، 60 کا عدد، یعنی اچھا یہ ان 60 کا ایک وقت میں دیا جانا بھی ضروری نہیں، 60 یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ ہم نے کہا کہ اچھا 60 افراد ایک کے بدلے روزے کے بدلے 60 مسکینوں کو، ہم 60 روزے تو نہیں رکھ سکتے، چلو 60 مسکینوں کو کھانا دے دیتے ہیں، تو یا تو
ان کو کھانا کھلایا جائے یا پھر یہ کہ ان کو پیکٹ بنا کر آٹا یا چاول، دالیں، بیسن یہ سب بھی دیا جا سکتا ہے. لیکن پر ہیڈ ہونا چاہیے، 60 کھوپڑیاں ہونی چاہیے آپ کے سامنے. یہ اس وجہ سے بتانا ضروری ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، جیسے میں نے پچھلی دفعہ پہلے بھی کہا تھا کہ 30 افراد ہمارے پاس ہیں تو ہم ایسا کریں کہ ہر ایک کو 2 دے دیں. 10 افراد ہیں ہمارے پاس تو ہر ایک کو مثلا 6 دے دیں. یہ نہیں کر سکتے. 60 کا عدد مکمل ہونا چاہیے، 60 کا. اچھا، اب ایک مسئلہ اس میں ہوتا ہے کہ 60 ایک وقت میں تو ہمیشہ اویلیبل نہیں ہوتے. تو ایسا نہیں کہ آپ پر سے ساقط ہے اور انتظار کرتے رہیں جب 60 ہو جائیں گے، بلکہ اس میں یہ ہے کہ کفاروں میں 60 کا عدد اگر قسطوں میں بھی مکمل ہو سکتا ہے. مثلا 5 غریب ہمیں آج مل گئے، 10 ہمیں بعد میں مل گئے، اس کے بعد مزید 10 مل گئے، اس طرح کر کے بھی مختلف ٹکڑوں میں بھی اگر ایسا ہو جائے تو بھی یہ عدد مکمل کیا جا سکتا ہے، بشرطے اسی کفارے میں انہی افراد کو دوبارہ نہ دیا جائے. ہاں، اگر آپ کے پاس 60 کا عدد موجود ہے، ان 60 کو ایک روزے کا دے دیا، اب انہی 60 کو دوسرے روزے کا دے دیا، پھر انہی 60 کو تیسرے روزے کا کھلا دیا یا دے دیا، یہ کر سکتے ہیں. لیکن یہ نہیں کر سکتے کہ مثلا ابھی 10 ہو گیا، ایک کو کھلا دیا، پھر انہی 10 کو مزید اسی روزے میں سے مزید 10 بھی اس کو کاؤنٹ کر لی. یہ نہیں کر سکتے. اگلے روزوں کے کفارے میں کر سکتے ہیں. تو کفاروں میں 60 کا عدد قسطوں میں بھی مکمل کیا جا سکتا ہے. یعنی اگر کسی پر بہت زیادہ رمضان کے روزے کے کفارے اور فی الحال یکمشت ادائیگی کی حیثیت نہ ہو اس کی، تو ان کفاروں کو قسطوں کی صورت میں بھی ادا کیا جا سکتا ہے. انتظار نہیں کریں گے کہ پورے 60 افراد ہمارے پاس جمع ہو جائیں. بہت سے لوگوں کو غلط فہمی ہے کہ 60 ابھی جمع ہی نہیں ہو رہے، کہاں سے ہم جمع کریں، تو پھر وہ ایسے ہی بیٹھے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ کفارے میں کیا بالغ افراد ہی کو کفارہ دیا جائے. مثلا اگر ایسا ہو کہ ایک گھر ہے کوئی، اس میں مثلا 10 افراد رہنے والے ہوں، اس میں 4-5 بڑے افراد ہیں، بالغ افراد ہیں، بعض جو ہیں چھوٹے ہیں بالکل، 3-4-5 سال کے اس طرح کے بچے بھی ہیں. تو کیا ان 60 کو عدد کو ہم مکمل کرنے کے لیے ان نابالغ بچوں کے ذریعے بھی پر کر سکتے ہیں اس کو، کہ بھئی 4-5 بڑے ہو گئے مثلا ایک گھر میں اور 4-5 چھوٹے ہو گئے، ملا کے 10 ہو گئے، تو ایک 10 تو ہمیں ایک ہی گھر کے اندر مل گئے. تو جی ہاں، ایسا کر سکتے ہیں. نابالغ بچوں کے ہیڈ کو بھی کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی ان کے برابر کا آپ نے کیلکولیٹ کر کے دے دیا، چاہے وہ نابالغ بچہ مثلا 3-4 سال کا ہے، وہ مثلا روٹی چاول یا گوشت نہیں بھی کھا رہا ہے، تب بھی اس کا جو بھی گھر کا جو سربراہ ہے ان 10 افراد کا فطرہ یہ اپنا اس کو دیا جا سکتا ہے، کفارہ وغیرہ. تو 60 کا عدد نابالغ بچوں کے ذریعے بھی پر کیا جا سکتا ہے. لوگ عام طور پہ سوچتے ہیں کہ نہیں، بڑے لوگ افراد کو کیلکولیٹ کرتے ہیں، نہیں، چھوٹوں کو بھی کر سکتے ہیں. اچھا، یہ تو بھی ہو گیا. 60 کا عدد نابالغ بچوں کے ذریعے آغا سیستانی نے کہا کہ پر کیا جا سکتا ہے. اچھا، اگر 60 کا عدد مکمل ہو ہی نہ سکے، ہم نے بڑی کوشش کر لی، بھائی مکمل ہو ہی نہیں رہا، ہم کہاں سے تلاش کر کے زبردستی پورا کریں. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ ایک چیز اور دیکھی گئی ہے کہ ظاہر غریب کو کھانا بھی کھلا سکتے ہیں. مثلا یہ جو کفارے ہوتے ہیں، کفارہ عمدی، جیسے 60 کے بدلے 60 لوگ کرتے ہیں. غریب علاقے کی جو مساجد ہیں وہاں پر جا کر اور وہاں کے جو نمازی ہیں ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیتے ہیں مثلا. تو اس کے دیکھیے نا، اس میں آپ کو نہیں پتا کہ اس میں مستحق کون ہے اور مستحق کون سا نہیں ہے، کیونکہ غریب علاقے کی اگر مسجد بھی ہے، غریب سے مراد یہ کہ ان کے کسی کی اگر ضروریات پوری ہو رہی ہیں تو پھر وہ غریب نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹے علاقے کے اندر کیوں نہ رہتا ہو، مالی اعتبار سے کمتر علاقے میں. تو اطمینان ہونا چاہیے. اور پھر شرائط بھی سب کے اندر دیکھی جاتی ہیں کفاروں میں، کہ جناب وہ یہ کہ داڑھی منڈا اور فلاں اور یہ سب چیزیں جو ہے نا، بے نمازی تو خیر نہیں، ادھر نماز پڑھنے آیا ہوا یقیناً نمازی ہوگا جو مسجد میں آیا ہوا ہے. تو بہرحال یہ کہ شرطیں بھی دیکھی جاتی ہیں. تو مساجد کے اندر اس طرح کی تقسیم صحیح نہیں. یا تو یہ کہ جناب ہمارا 60 کا عدد ہے اور یہاں پر ہے مثلا 300 افراد نماز پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں پورا یقین ہے کہ 60 تو اس میں پکے صحیح جو ہے وہ غریب ہیں، تو ٹھیک ہے، پھر تو ہم نے 60 سے بہت زیادہ ہی لوگوں کو کھلا دیا اور وہ پورا ہو گیا، تو یہ کفارہ اس طرح سے ادا ہو جاتا ہے. لیکن بہرحال بالفرض ہم کر لیتے ہیں 60 کا عدد، بہت سے لوگ کہتے ہیں مکمل نہیں ہو سکا، تو آغا سیستانی فرماتے ہیں اگر 60 فقیروں کو تلاش نہیں کر سکتا، مثلا اگر صرف 30 افراد ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو 2 مد طعام دے دے.
یعنی ڈبل دے دے، یعنی 1.5 کلو کر دے، 3 پاؤ 2 دفعہ 2 تام دے دیے اس کو، 1.5 کلو ہو گیا۔ احتیاط واجب کی بنا پر جب بھی آئندہ مزید 30 فقیر مل جائیں تب انہیں 1 تام دے۔ یعنی اگر کسی شخص کو ابھی فی الحال نہیں مل رہے ہیں 60، مثلا 30 مل رہے ہیں تو ٹھیک ہے، ان کو 2 تام دے دو، یا اس کو اور ہم نیچے لے جائیں، مثلا صرف 10 ہی افراد مل رہے ہیں تو آپ 6 گنا کر دو ان کو۔ لیکن پھر اگر بعد میں آپ کو واقعتاً صحیح مستحق بعد میں کبھی مل گئے تو احتیاط واجب کی بنا پر ان کو الگ سے بھی دینا پڑے گا۔ یہ ایک ہے، لیکن بہتر ہے کہ اس میں ایسے افراد ہیں ابھی بھی علماء میں بھی، اور کہ ان کے پاس گھر بھی مشخص ہیں، واقع ان غریبوں کی تحقیق بھی کی ہوئی ہے کہ ان میں تمام شرائط پوری ہیں، تو ایسے تلاش کرنے چاہیے علماء وغیرہ کے اندر بھی یا اداروں کے اندر بھی کہ جنہوں نے اس طرح کا انتظام کیا ہوتا ہے۔ آغا سیستانی وہاں پر جو ایران عراق وغیرہ کے اندر تو ان کے اپنے ادارے بھی چل رہے ہیں کہ جو کس انداز سے کفاروں تک کو تقسیم کرنے کا ان کا ہوتا ہے، تو وہاں بھی دیا جا سکتا ہے اگر یہاں پر کسی کو کے اوپر بہت زیادہ روزے ہوں اور وہ نہیں کر پا رہا ہو ان کو صحیح طور پر ادا، تو وہاں پر بھی بھجوایا جا سکتا ہے۔ اچھا، اگر کفاروں میں کھانا کھلایا جائے تو کتنا کھانا کھلایا جائے؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم کیا اس میں ہم اس کو 3 پاؤ ہی کھلائیں؟ بھائی وہ نہیں کھانا چاہ رہا 3 پاؤ، ہم کہہ رہے ہیں نہیں، دیکھیں 3 پاؤ واجب ہے ہم پر۔ تو اس کے اندر مسئلہ ہے کہ اگر کفاروں میں آپ دے نہیں رہے، صرف کھانا کھلا رہے ہیں، یعنی اگر کفاروں کی ادائیگی میں کھانا کھلایا جائے تو اس صورت میں کیا ہر شخص کو 3 پاؤ کھانا دینا ضروری ہے؟ جس کا جواب ہے نہیں۔ اس صورت میں جس مقدار میں بھی مستحق کا پیٹ بھر جائے وہ کافی۔ مثلا اگر اس کا 1 روٹی اور سالن وغیرہ کھا کے پیٹ بھر گیا تو بس یہ ادا ہو گیا، تو دیکھا جائے تو بھی 3 پاؤ وغیرہ تو نہیں ہوا، اللہ سے 3 پاؤ گوشت کھایا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک سالن کی پلیٹ، اس میں 2 بوٹی ہوتی ہیں، ایک آلو کا مثلا پیس ہوتا ہے یا کوئی بھی اس طرح کی چیز، اور وہ اس نے 1 روٹی سے کھا لی، اس کا پیٹ بھر گیا۔ اچھا، کچھ ایسے بھی غریب ہو سکتے ہیں کہ جن کا مثلا ایسے ملازمین سے بھی میں واقف ہوں جو مثلا 5 روٹیاں ہوٹل والی جو ہے ہوتی ہیں، وہ بھی جو ہے وہ کھاتے ہیں ایک وقت میں۔ تو اگر کوئی غریب ہے اس کا 5 روٹی سے ہی پیٹ بھرتا ہے تو اب اس کو 5 روٹی وتھ سالن وغیرہ جتنے میں اس کا پیٹ بھر جائے اتنا کافی۔ اس میں پھر یہ یعنی پھر کھانا جب کھلایا جاتا ہے تو اس میں 3 پاؤ والی شرط نہیں، پھر مستحق کا جتنے میں بھی پیٹ بھر جائے، یہ والا مسئلہ ہے۔ اچھا، ایک اور چیز ہوتی ہے جو فدیے وغیرہ ہوتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بھائی مثلا حاملہ عورت ہے وہ فدیہ نکالے گی اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہی ہے، دودھ پلانے والی جو مائیں ہیں وہ اگر روزہ نہیں رکھ رہی ہیں ان شرائط کے تحت اور وہ فدیہ نکالیں گی، یا مثلا بہت بوڑھے افراد ہیں وہ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہیں اور وہ فدیہ نکالیں گے، تو فدیے میں کھانا نہیں کھلایا جا سکتا، اس میں 3 پاؤ ہی دینا پڑے گا۔ دیکھیے یہاں پر مسئلہ ہے، کفاروں میں ابھی آپ نے سنا کہ دونوں طرح کے اختیار تھے، 3 پاؤ آٹا وغیرہ یہ سب بھی دیا جا سکتا تھا، اور 3 پاؤ اور جتنا پیٹ بھر کے کھانا وہ کھا سکے وہ بھی کھلایا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ جو اس طرح کے فدیے ان میں کھانا نہیں کھلایا جا سکتا، یہ کافی نہیں، بلکہ 3 پاؤ مد طعام ہی دینا پڑے گا، یعنی 1 مد 3 پاؤ کے جو برابر ہوتا ہے، یا بہت اگر رف اگر آپ کرنا چاہیں تو 1 کلو کر لیں، چلیں کلو بھر کے قریب یہ آپ کو دینا ہی پڑے گا فدیے میں۔ اس میں کھانا کھلانے والا نہیں کہ بھئی میرے 30 جو ہے وہ روزے میرے نکل گئے تھے حاملہ ہونے کی وجہ سے، دودھ پلانے والی یا مثلا کوئی بوڑھا افراد ہے اس کو اگر نکالنا ہے مثلا، تو وہ مسجد میں یا کسی جگہ ہے لوگوں کو غریبوں کو جمع کر کے کھانا کھلا دے، تو کھانا کھلانا کافی نہیں، اس کو 3 پاؤ فی مستحق ہی دینا پڑے گا۔ یہ ایک دماغ میں رہے، یہ بھی ایک غلطی عام طور پر ہوتی ہے۔ جی، فدیہ دے سکتے ہیں ایک، کیونکہ ضروری نہیں ایک آدمی کو ایک فدیہ دیا جائے، ایک آدمی کو اب 10 فدیے بھی دے سکتے ہیں۔ فدیے وہ کفاروں کے اندر ہیڈز کی کاؤنٹنگ ہوتی ہے، فدیوں وغیرہ میں نہیں ہوتی۔ فدیوں میں مثلا یہ کہ ایک تھیلی ہوتی 30 کلو کی ہوتی ہے، پتہ نہیں کتنی، 5 کلو کی 10 کلو کی بھی ہوتی ہوگی،
تو وہ جتنے ہو وہ ایک فرد کو ہاں دیا جا سکتا ہے. دو تھیلیاں آپ نے دے دیں, 20 کلو دے دیا, 15 کلو دے دیا, بس اتنا نہ ہو کہ وہ خراب ہو جائے یا اس کی سال بھر کی اس سے زیادہ ہو جائے. ہاں کر سکتے ہیں ایسا. کئی افراد یعنی کئی فدیے بھی صرف ایک ہی مستحق کو دیے جا سکتے ہیں, لیکن وہ جو 60 والا عدد ہے اس میں 60 کی کاؤنٹنگ ہی ہوگی. اچھا یہ تھوڑا سا تفصیلی ہے, اس کو بھی میں چھوڑتا ہوں. جی جی بس اس میں پھر یہ ہو جو ابھی آج میں نے حل بتایا کہ اس میں پھر یہ ہوگا کہ ایک آدمی جو بھی فطرہ نکالے وہ دوسرے کی اجازت لے لے کہ ہم میں سے جس پر بھی جتنا واجب ہے اس کی طرف سے ادا ہو رہا ہے, یہ والا چیز کر لی جائے. وہ کر سکتے ہیں, بیٹا بھی کر سکتا ہے, باپ بھی کر سکتا ہے, لیکن سب ایک دوسرے کو اجازتیں دے دیں, بس یہ اتنا کرنا پڑے گا. اچھا اب اس کے بعد آتا ہے حالت روزہ میں غلط فتویٰ بتانا. عام طور پر ہم نے دیکھا سوشل میڈیا وغیرہ کے اندر بحثیں چل رہی ہوتی ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے دیکھیے غلط مسئلہ بتایا, اب آپ کا روزہ باطل ہو گیا, جبکہ ایسا نہیں ہے. غلط فتویٰ بتانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے, بلکہ اس میں یہ فرماتے ہیں کہ حالت روزہ میں لا علمی یا غلط فہمی یا جان بوجھ کر بھی اگر کسی کو غلط فقہی مسئلہ بتا دیں, جان بوجھ کے غلط بتائے تو وہ گناہ گار ہوگا, وہ الگ بات ہے, لیکن اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے, بشرطے اس مسئلے کی نسبت رسول و ائمہ سے نہ دی جائے. مثلا یہ نہ کہے کہ بھائی آپ کا روزہ باطل ہو گیا کیونکہ رسول اللہ نے اس کو باطل قرار دیا تھا, مثلا یہ اس طرح سے نہیں کر سکتے, پھر تو واقعی باطل ہو جائے گا. آپ کو کیا پتا, نہ آپ کو احادیث کا علم ہے, نہ کسی چیز کا علم ہے, نہ حدیث کی صحت کا علم ہے, آپ فتویٰ ویسے بھی غیر مجتہد کے لیے فتویٰ دینا ہی حرام ہے. تو لا علمی میں ایسا ہو جائے یا غلط فہمی میں ہو جائے, غلط مسئلہ بتا دیں یا جان بوجھ کر بھی غلط مسئلہ بتا دیں. اب یہ پتہ نہیں, یہ بہرحال ایک فرضی کیٹیگری ہے, کون ہے جو حالت روزہ بھی رکھا ہوا ہے پھر جان بوجھ کے بھی غلط فقہی مسئلہ بتا رہا ہے, تو بہرحال اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے, سوائے اس کے کہ اس کی نسبت, مسئلے کی نسبت رسول و ائمہ سے دے. تو بہرحال اور مسئلے آگے آپ نے دیکھا کہ اس میں یہ بات بھی ہے کہ مسئلے سے ناواقف شخص کو اندازے سے فقہی مسئلہ بتانا بھی جو ہے وہ اجتناب کرنا ضروری ہے, جائز نہیں اس کے لیے کہ بھئی مجھے لگ رہا ہے کہ یہ ہوگا. عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ لوگ اس طرح سے بس جو منہ میں آئے ان کے بیان کر دیتے ہیں اور ان کے پاس علم نہیں ہوتا کہ کہاں سے آپ نے یہ چیز بیان کی ہے, کہہ رہے ہیں بس یہ ایسی سنا تھا میں نے کہیں, ایسی دماغ میں ان کے ایک چیز آتی. تو اندازے سے بھی فقہی مسئلے جب تک 100% آپ کو کنفرم نہ ہو کہ فقہی مسئلہ یہ ہے, تب تک کوئی فقہی مسئلے کا جواب نہیں دے سکتے. تو غلط فقہی مسئلہ جان بوجھ کے بھی بتا دیا جائے, اگرچہ گناہ ملے گا لیکن بہرحال روزہ اس سے باطل نہیں ہوتا ہے. ایک اور چیز ہے جو بڑی غلط فہمی ہے, ماہ رمضان میں حالت روزہ میں ایک معصوم کا قول دوسرے معصوم سے نقل کر دینا. جب ہم نے یہ اس کا حل پہلے بتا دیتا ہوں. آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر وہ ایسے شخص کا کہ جو جان بوجھ کر, اگر کوئی شخص جان بوجھ کر سوال پوچھا گیا, جان بوجھ کر یا بھولے سے ایک معصوم کا قول دوسرے معصوم سے منسوب کر کے بیان کر دے, تو کیا روزے پہ فرق پڑتا ہے؟ فرماتے ہیں اگر جان بوجھ کر ایسا کیا ہے تو احتیاط واجب کی بنا پہ روزہ باطل ہو جائے گا, بھولے سے ایسا ہوا ہے تو روزہ صحیح. یعنی یہ نہیں کر سکتے کہ مثلا ہم کہیں کہ یہ چوتھے امام نے فرمایا, چوتھے امام کا تھا, ہم نے کہا کہ پانچویں نے فرمایا. لا علمی میں ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے بھول وغیرہ سے, لیکن اگر جان بوجھ کے اگر کر رہا ہے وہ ایسا تو اس سے روزہ احتیاط واجب کی بنا پر باطل ہو جاتا ہے. اچھا یہ لوگوں میں جب یہ مسئلہ ظاہر ہے جب پوسٹ ہوتا ہے اور بیان ہوتا ہے تو لوگ بہت کہ ہمارے ہاں تو سارے جو معصومین ہیں وہ کلنا محمد ہیں, ایک نے جو کہہ دیا وہی سب نے کہہ دیا گویا. اگرچہ بعض اس نظریے کے حامل علماء بھی موجود ہیں, لیکن آقا سیستانی فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر ایسا نہیں کیا جا سکتا, ایسا نہیں کیا جا سکتا. جس معصوم کا قول ہے اسی معصوم سے آپ کو نقل کرنا ہے, یا تو آپ کہیں معصوم نے فرمایا یہ کر دیں, اس میں معصوم کو مشخص نہیں کریں کہ پانچویں نے فرمایا, چھٹے نے فرمایا, ساتویں نے فرمایا, اگر آپ کو علم نہیں ہے. اندازے سے بھی ایسے ہی آپ ادھر کا ادھر نہیں کر سکتے, بس آپ کہیں معصوم کا قول یہ ہے مثلا, اور پھر وہ قول جو اگر آپ کو پتہ ہے تو وہ بیان کر دیں. تو جان بوجھ کے ایسا نہیں کر سکتے, لا علمی یا بھول وغیرہ میں ہو جائے تو بہرحال اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. تو یہ آغا سیستانی نے اس میں احتیاط واجب لگائی ہے. تو لوگ اس پہ ہوتے ہیں کہ نہیں یہ تو کیونکہ سب کے سب کلنا محمد ہیں تو لہٰذا درود بھیجیے محمد علی محمد پر, صلی اللہ علیہ محمد.
اچھا اب ایک مسئلہ ایک اور آتا ہے، حالت روزہ میں حدیث کو غلط راوی سے منسوب کر کے بیان کر دینا. بعض اوقات ہوتا ہے کہ جناب آپ بیان کر رہی ہیں حدیث کہ دیکھیے زرارہ نے فرمایا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ ارے وہ تو ابو بصیر کی روایت تھی، یا مثلا وہ تو کسی اور راوی کی روایت تھی. تو پھر اب کیا کیا جائے؟ تو حالت روزہ میں اگر حدیث کو غلط راوی سے منسوب کر کے اگر بیان کر رہے ہیں تو اس سے روزے پہ فرق نہیں پڑتا. حدیث صحیح تھی، بس آپ نے نسبت غلط راوی کی طرف دے دی، تو اس سے بھی روزے پر فرق نہیں پڑتا ہے. یعنی حالت روزہ میں اگر حدیث کو غلطی سے کسی غلط راوی یا صحابی امام معصوم سے منسوب کر دیں کہ فلاں نے معصوم سے روایت کی، جبکہ حدیث آپ نے صحیح بیان کی ہو، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا. البتہ بیان حدیث میں مکمل احتیاط کی ضرورت ہے. تو بہرحال اچھا اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے شاید میں نے پچھلی دفعہ بھی اس کو عرض کیا تھا کہ ایک عالم تھے آیت اللہ بہجت سے، انہوں نے کہا کہ بھائی میں تو رمضان میں نا افطار کے بعد درس رکھتا ہوں، افطار سے پہلے نہیں رکھتا حالت روزہ میں، کیونکہ وہ ممکن ہے حدیث جو ہے نا غلط طور پہ بیان ہو جائے، روزے پہ فرق پڑ جائے. تو آیت اللہ بہجت ان پہ بڑے حیرانگی کا اظہار کیا کہ کہنے لگے یعنی یہ تمام غلطیاں وغیرہ حالت روزہ کے بعد آپ جائز سمجھتے ہیں ان سے غلط منسوب کرنا؟ یعنی آپ تو کے لحاظ سے تو ایک ہی بات ہونی چاہیے، جب تک حدیث کنفرم نہ ہو تب تک کسی معصوم سے نسبت نہ دیں، چاہے آپ حالت روزہ سے ہوں یا نہ ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. اور وہی احتیاط کا تقاضا غیر رمضان یا غیر روزہ میں بھی اسی طرح سے حدیث کے بیان کے سلسلے میں رکھنا چاہیے. تو بہرحال پوری کوشش کریں کہ جب تک اس وقت تک بیان نہ کریں حدیث کو کہ جب تک کہ اچھی طرح سے کنفرم نہ ہو، یا اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. اچھا براہ راست نسبت بھی نہ دیں، یہ بھی آگے چل کر کبھی میں بیان کروں گا. مثلا آپ یہ کہہ دیں کہ روایت میں بیان ہوا ہے، وہ خیر ابھی آگے چل کر اس کا ذکر آئے گا، تو اس سے آپ کی بہت ساری چیزوں میں بچت ہو جاتی. روایت کی گئی ہے، یہ بھی اگر آپ کہتے ہیں اس کے بعد پھر حدیث بیان کر دیں جس کے متعلق آپ کو پتہ نہ ہو کہ صحیح بھی ہے یا نہیں، تو اس سے آپ کا روزہ کم سے کم یہ بچ جاتا ہے. حالت روزہ میں آیات قرآنی کے غلط تلفظ سے ادائیگی. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے، بڑے ایک عجیب چیز دیکھنے میں آئی لوگوں میں کہ وہ رمضان کے دنوں میں جن کو قرآن بہت زیادہ اچھا پڑھنا نہیں آتا، وہ تلاوت قرآن کو اوائڈ کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو بھائی غلط تلفظ ہو جائے تو ہمارا تو روزہ ہی باطل ہو جائے گا. تو حالت روزہ میں آیات قرآنی کے غلط تلفظ سے بہرحال روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. یعنی حالت روزہ میں اگر کسی آیت کو یا کسی حدیث کو بھی غلطی سے یا بھول کر غلط تلفظ سے پڑھ دیا جائے تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا ہے. البتہ کوشش پوری کرنی چاہیے قرآن و حدیث کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھا جائے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ نا اتنی بڑی سعادت کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتے ہیں کہ نہیں بھائی ایسا نہ ہو کہ ہمارا تو اتنا اچھا تلفظ نہیں ہے، غلطی وغیرہ ہو گئی تو ماہ مبارک رمضان میں قرآن ہی نہیں پڑھتے اس ڈر سے. وہ ٹھیک ہے کہ اپنے آپ کو بہتر کرنی چاہیے، اور کتنے ایسے افراد ہیں کہ پوری گزر جاتی ہیں ان کی عمریں اور بہرحال وہ اسی طریقے سے قرآن کو صحیح، حتیٰ کہ 2 رکعت نماز تک کو صحیح پڑھنا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے. مختلف سفروں میں زیارات پہ حج وغیرہ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ پوری زندگیاں گزار کے بزرگ 70 80 سال تک اور 2 رکعت نماز بھی ٹھیک سے پڑھنی نہیں آتی. تو بہرحال کم سے کم ان کو کم سے کم اپنے واجبات کی حد تک تو یہ چیزیں صحیح طور پر ان کو آنی چاہیے. ہاں البتہ اگر سیستانی فرماتے ہیں اگر روزے میں کوئی شخص قرآن کی تلاوت میں غلطی کرے جبکہ تلاوت کے وقت اس کا مقصد یہ نہ ہو کہ وہ خدا کی طرف سے نازل کیے گئے قرآن کو بیان کر رہا ہے، تو اس کا روزہ صحیح. یعنی غلط آیت بنا کر اپنی طرف سے کوئی چیز پیش نہ کر رہا ہو بشرطہ، یعنی غلطی سے اگر ایسا کر رہا ہے تو اس کا ٹھیک ہے، یعنی روزے پر اس کے فرق نہیں پڑے گا، سوائے اس کے کہ وہ غلط بات پہ ہی مصر ہو جائے. آج کل اس قسم کے بھی افراد پیدا ہو گئے ہیں کہ جو اپنی غلطی کے اوپر مصر ہوتے ہیں کہ نہیں یہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں اسی طرح سے، تو ان کے ساتھ مسئلہ ہو سکتا ہے. بہرحال حالت روزہ میں تلفظ وغیرہ کی اگر غلطی جان بوجھ کے وہ نہیں کر رہا ہے اور قرآن کی طرف براہ راست ویسی نسبت نہیں دے رہا ہے کہ اللہ نے بھی ایسے ہی نازل کیا ہے، تو بہرحال اس کا روزہ ٹھیک شمار ہوتا ہے. ایک اور بھی چیز ہے کہ غلط فہمی کی بنا پر کسی حدیث کو معصوم سے منسوب کر دینا. مثلا روزے دار کسی چیز کے بارے میں اعتقاد رکھتا ہے کہ وہ واقعی قول خدا، قول پیغمبر یا قول امام معصوم ہے، اور اسے ان ہستیوں سے منسوب کرنے کے بعد یہ معلوم ہو کہ میری نسبت صحیح نہیں تھی، تو اس کا روزہ باطل نہیں ہوگا. یعنی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ واقعی
پروردگار نے کہا ہے، یہ واقعی اسے 100% یقین تھا اس وقت، جبھی تو اس نے بیان کیا ہے کہ قول امام ہے یا قول نبی. بعد میں تحقیق کی تو اسے پتہ چلا کہ یہ تو غلط فہمی ہوئی تھی، یہ تو ان کا قول ہی نہیں ہے. جیسا کہ حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یقین کیجئے کہ سوشل میڈیا پر اس وقت گردش میں جتنے مولا علی کے اقوال ہیں اس میں سے 80-90% ان مولا کے اقوال ہیں ہی نہیں. اچھا ایک اور بھی ہے، یہ مولا کی بہرحال ایک اس لحاظ سے فضیلت والی بات ہے کہ ہر اچھی بات جو ہے نا لوگ مولا سے منسوب کر کے ان کے نام کے ساتھ لگا کر کہ یہ، اور لوگوں کو یقین بھی بڑے آرام سے آ جاتا ہے. کسی نتو خیرے وغیرہ کا نام ساتھ میں لوگ ایسے مشکوک ہو جائیں گے کہ واقعی انہوں نے کہا بھی ہے، ایسا نہیں، لیکن کوئی بہت اچھا کوئی بات کلام یا جملہ ہو اور مولا کا نام ساتھ میں لگ جائے تو اس کی ایک اوتھینٹسٹی بڑھ جاتی. تو لوگ پتہ چلا بہت سے مفکرین کے اقوال ہیں، وہ مولا کا قول نہیں ہے، کسی مفکر نے کوئی جملہ کہا تھا مثلا تو وہ مولا کے نام سے مشہور کر دیا جاتا ہے. اور کتنے میں نے جیسے اقبال کے جو اس وقت گردشی جو سوشل میڈیا کے اوپر جو اشعار ہیں اس میں سے کتنی بڑی تعداد جو ہے وہ اقبال کی نہیں، اقبال کے اشعار کی ہے ہی نہیں. اور لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید یہ اس کا جو ہے وہ یہ اقبال کی شاعری جب کیسے نہیں ہوتی. تو بہرحال 100% اگر کسی کو یقین ہے کہ یہ رسول امام کا قول اس نے بیان کر دیے، بعد میں پتہ چلا کہ ارے بھائی یہ تو نہیں تھا، جب کتاب کھولی دیکھا تو ارے یہ تو ان کا قول ہی نہیں ہے، تو مثلا کسی مفکر کا ہے. تو پھر اس مسئلے میں جیسے کہا جاتا ہے عام طور پر کہ کلو یوم عاشورا و کلو ارض کربلا، جو ہے اس کو چوتھے امام سے منسوب کیا جاتا ہے، یا مثلا چوتھے امام سے وہ منسوب کیا جاتا ہے کہ کوفہ جو ہے وہ ایک خاموش امت کا نام ہے. پتہ نہیں اس طرح کے بہت سارے میں نے دیکھا جو چوتھے امام نے کبھی نہیں کہے، مولا نے کبھی نہیں کہے اس طرح سے. تو یہ بعض اوقات مفکر کے اقوال ہیں جو معصومین کی طرف نسبت دے کے نقل کیے جاتے. کوئی دھوکے میں آ گیا، وہ یہی سمجھتا رہا اور اس نے بیان کر دیے، بعد میں دیکھا تو پتہ چلا رہی ہے تو ان کا قول ہی نہیں ہے، تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا یا بعد میں مطالعے کے دوران پتہ چلا، تو اس کے وہ روزے صحیح شمار ہوں گے کیونکہ اس نے غلط فہمی کی بنا پر یہ اس کو منسوب کر دیا تھا. ٹائم پورا ہو گیا اور لیکن گفتگو نامکمل رہ گئی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہوتی ہے. انتظامیہ مجھے اس کے نمبر 4 کی اجازت دیتی ہے، لیکن آپ کے خیال میں کیا یہ جو بھی مسائل بیان ہو رہے ہیں مورد ابتلا ہیں اور فائدے مند ہیں یہ بیان کرنا آپ کے لیے؟ ہاں، تو کیونکہ دیکھیے غلط فہمیاں ہیں، چیزیں ہیں اس کے اندر، اس وجہ سے ہم یہ بیان کر رہے ہیں. کیونکہ بہت سے دیکھیے اس قسم کے افراد ہیں ہمارے پاس، ایسے بھی آتے ہیں خواتین کے جو بہت ناراض ہو رہی ہوتی ہیں. مثلا پچھلی دفعہ یہ سگریٹ کا مسئلہ اور الیکٹرانک سگریٹ کا مسئلہ بیان ہوا تو ایک خاتون نے تو بہت خطرناک ایک باقاعدہ ایک وائس ریکارڈنگ جو ہے بنا کر بھیجی ہمارے پاس کہ عورتوں کو آخری سگریٹ کے مسائل بتانے کی کیا ضرورت ہے آپ کو. حالانکہ 5-7 منٹ کا مسئلہ تھا. میں تو ہم نے ان کو یہی بتایا کہ بھائی یہ جو مورد ابتلا مسئلے ہوتے ہیں نا، یہ صرف یہ آپ کی جو خواتین یہاں پر بیٹھی ان کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا میں سنے جا رہے ہوتے ہیں. جی ہاں، خاندان میں ہیں، بچے ہیں، بھائی ہیں، شوہر ہیں، والد ہیں. میں نے یعنی ہم یہی ان کو کہتے ہیں کہ بھائی مثلا آپ لوگوں لیے تو نہیں، پچھلے گروپ سے ہم نے داڑھی کے فقہی احکام کے اوپر پورے یہاں پر درس لیے، اور کتنی ایسی چیزیں جو ہم اپنے درسوں میں ابھی بیان کر رہے ہوتے ہیں، اس میں حاملہ اور دودھ پلانے والی خواتین اور ان کے حیض و نفاس کے مسئلے، تو مرد ہم پہ ناراض ہونے لگے ہیں ہمارا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں آپ. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وقت کا ضیاع نہیں. پھر آپ نے دیکھا کہ اس میں احتیاط واجب اور اس میں آپ کو حل نکال کے بھی دیا جاتا ہے. ان کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ اتنے سارے مجتہدین کے نام کیوں ہیں، یہ آپ کیا یہ جو مرغے جس طرح آپس میں لڑاتے ہیں مجتہدین کو لڑوا رہے ہیں آپس میں؟ تو مجتہدین کو کوئی نہیں لڑوا رہا ہے یہاں پر یہ وہ چیز بتائی جا رہی ہے کہ جہاں پر آپ مجتہد کی احتیاط واجب ہے تو وہاں پہ حل بتایا جاتا ہے اس کا. یا غلط فہمی کوئی ہو رہی ہو، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ سگریٹ کے مسئلے میں آیت اللہ شبیری زنجانی کا مسئلہ بتایا تھا کہ وہ اگرچہ گاڑے دھوئیں سے روزے کو باطل نہیں سمجھتے دھوئیں سے، لیکن اس سے لوگوں نے کیا استفادہ کرنا شروع کیا، اس کا مطلب ہے سگریٹ پی سکتے ہیں. پھر ان کا مسئلہ بتایا کہ نہیں سگریٹ نہیں پی سکتے، احتیاط لگائی ہے انہوں نے اس کے اندر کہ سگریٹ پینا جائز نہیں ہے. تو اس میں پھر لوگوں نے حل نکالا، پھر ایسا کرتے ہیں الیکٹرانک سگریٹ پی لیتے ہیں، تو اس میں بھی ان کا رد کیا کہ نہیں احتیاط واجب لگائی گئی ہے، احتیاط واجب کی بنا پر الیکٹرانک سگریٹ آغا سستانی اجازت نہیں دیتے. تو یہ ساری چیزیں بیان ہوں گی نا، وہ مورد ابتلا ہیں. اب کسی کو ذوق نہیں ہے اس کا فقہی احکام کا تو وہ تو کہتا ہے بس یہ ٹک ٹاک کی طرح سے ایک منٹ 1 سیکنڈ کے صرف مسئلے جو ہے نا
بیان کیے جائیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہت ٹائم ہو جاتا ہے, یہ بس ٹک ٹاک والی آپ ایک جو ہے نا 1 منٹ والا آپ کلپ بنایا کریں خالی. تو بھائی اس طرح سے تو نہیں ہے. پھر یہ کہ آپ کو جو یہاں پر ہیں ان کو خواتین کو مدارس جاتی ہیں, خود ٹریننگ ان کی ہوتی ہے, ان کے سامنے پورا یہ تمام جزیات کے ساتھ مسائل آ جائیں تو ان کو آئندہ زندگی میں کام کرنے میں نسبتاً آسانی ہوگی. ورنہ تو پھر وہی والا ہے کہ اتنا مختصر اگر بات کو رکھا جائے تو پھر ہم ان لوگوں کو یہی کہتے ہیں, وہ جو مثال دی جاتی ہے نا کہ اگر کوئی شخص سورہ یوسف نہ پڑھنا چاہے تو کہتے ہیں پھر خلاصہ پڑھ لیا جائے, پدر بود پسر داشت گم کر بازیافت, باپ کا ایک بیٹا تھا کھو گیا مل گیا, بس یہ سورہ یوسف کا خلاصہ ہو گیا. آپ پورے سورہ یوسف اتنا دیر کیوں پڑھتے ہیں؟ اس میں پوری کہانی ہے, ایک باپ کا ایک بیٹا تھا وہ کھو گیا پھر بعد میں مل گیا, بس یہ ہے. تو یہ خلاصے اور اس کے لیے نہیں ہے, یہاں پورے 1.5 گھنٹے کا وہ ہے, کیونکہ اور چیزوں میں بھی تو آدمی اسٹار پلس دیکھ رہا ہوتا ہے, ساس بہوؤں کے ڈرامے اور یہ سب چیزیں آ رہی ہوتی ہیں, وہ بھی گھنٹوں گھنٹوں دیکھی جاتی ہیں, اس میں تو نہیں ہوتا. لیکن یہاں 5 منٹ کا بھی فقہی حکم بیان ہو جائے تو لوگوں کو لگتا ہے وہ بہت ٹائم ضائع ہو گیا ہمارا, پتہ نہیں اتنا سارا ٹائم بچا کے کتنی سائنسی ایجادات انہوں نے کر لی ہیں اور کیا کچھ انہوں نے کارنامے دنیا کے اندر انجام دے دیے ہیں. یعنی اس میں وقت کا ضیاع سمجھا جاتا ہے علم دین حاصل کرنے میں, اور باقی صرف اسکرولنگ میں ہی لوگ گھنٹوں لگاتے تھے, فضول قسم کے انسٹاگرام کے اوپر وہ ریلز وغیرہ جو چل رہی ہوتی ہیں اسے دیکھتے ہیں. بہرحال یہ ہے مسئلہ, اور انشاءاللہ کیونکہ ابھی کچھ اہم اس میں فقہی احکام باقی رہ گئے ہیں تو بس لگے ہاتھوں اگلی ایک دفعہ اس کو اور مکمل کر لیں گے اگلی دفعہ, اور پھر انشاءاللہ یہ موضوع مکمل ہو جائے گا. جی جی بغیر ادا و قضا کی نیت سے. اب کیونکہ آپ کو نہ ادا کا پتہ ہے اس ٹائم پر, بالکل آپ آخری وقت میں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا کہ قضا میں یا ادا میں, تو ادا قضا کی نیت نہ کریں کوئی سی بھی. بہرحال کر بھی لیں تو نماز پہ فرق نہیں پڑے گا, اس میں نماز ٹھیک ہو جائے گی. نہیں کچھ بھی نہیں, بس نماز فجر پڑھتی ہوں قربتاً اللہ, بس ادا و قضا کو مینشن ہی نہ کریں. چلیے صلی اللہ علی محمد.